السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو آج جو ہم نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہی ہیں جس کا نام ہے صراط مستقیم، از قلم آمنہ خان کا میرے دوسرے چینل پر حجاب ناول اپلوڈ ہے۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ میرے دوسرے چینل پہ وزٹ کر سکتے ہیں اور ناول کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ اور جو ہمارا آن گوئنگ ناول جا رہا ہے دل سلطان، اس کے 25 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں اور ابھی رائٹر نے 25 ہی اپلوڈ کیے ہیں۔ آنورڈ جتنے بھی ایپیسوڈ آئیں گے وہ میں ساتھ ساتھ ہی اپلوڈ کرتی رہوں گی۔ تو آج ہم نے جو ناول پڑھنا ہے، ہم نے مکمل ناول پڑھنا ہے، تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ وہ راستہ جس پر چلنے والا ہدایت پا لیتا ہے۔ بابا، میرا یقین کریں یہ سب جھوٹ ہے۔ سمر بچوں کی طرح ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اپنے بابا کو یقین دلا رہی تھی۔ رونے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہاں اس وقت 4 لوگ موجود تھے، سمر، اس کے بابا، اس کا شوہر، اس کی ماما۔ سمر کے علاوہ سب کے چہروں کے تاثرات سخت تھے۔ انکل، میں بہت عرصے سے یہ سب برداشت کر رہا ہوں، مزید نہیں کروں گا۔ روبدار آواز میں سمر کے شوہر نے کہا، بیٹا، کیا کوئی دوسرا راستہ نہیں؟ نہیں انکل، اس مسئلے کا حل صرف طلاق ہے۔ سمر کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، آنسوں کی رفتار میں اضافہ ہوا۔ بہت جلد میں پیپرز بھیج دوں گا۔ سمر کے بابا خاموش ہو گئے۔ ان کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ کچھ حد تک وہ بھی اس سب کے ذمہ دار تھے۔ سارا قصور سمر کا نہیں تھا۔ 1 سال پہلے صبح کا ٹائم تھا۔ برطرف ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سبز پتوں پر شبنم کے قطرے تھے جو چھوٹے چھوٹے موتی جیسے لگ رہے تھے۔ تازہ ہوا روح کو سکون دے رہی تھی۔ ہاجرہ کے گھر کے قریب گلاب کے پھولوں کا باغ تھا۔ ہاجرہ اکیلی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے جو شہر سے بہت دور تھا۔ ہاجرہ گلاب کے باغ کی طرف کچھ پھول لینے جا رہی تھی۔ اس کا حلیہ گاؤں میں رہنے والی عورتوں سے تھوڑا مختلف تھا۔ وہ اپنے دوپٹے سے حجاب کرتی تھی اور کالج عبایا پہن کر جاتی تھی۔ اس کو پردہ کرنا پسند تھا۔ اس کی رنگت گندمی تھی، اپنی عمر کی لڑکیوں کی طرح شرارتی بھی تھی اور بہت زیادہ ذہین بھی۔ اس کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھی، اس لیے اس کی ماں اسے نیلی بلاتی تھی۔ وہ باغ میں آئی، اس نے 3 سے 4 گلاب توڑے۔ آج اس کا سیکنڈ ایئر کا رزلٹ بھی آنا تھا۔ وہ گلاب اپنے لیے گجرا بنانے کے لیے توڑ رہی تھی۔ اسے گلاب کے گجرے پہننا بہت پسند تھا۔ اس کی عمر 19 سال ہے۔ وہ واپس گھر آئی۔ اماں، فون کدھر ہے آپ کا؟ اس کی اماں کے پاس ایک بٹن والا فون تھا۔ وہ اس کے ذریعے اپنے کالج کی دوست سے بات کرتی تھی۔ وہ دل میں اچھے رزلٹ کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس نے اپنی دوست کا نمبر ملایا۔ اس کے گھر انٹرنیٹ نہیں تھا۔ اس کو رزلٹ اس کی دوست دیکھ کر بتاتی تھی۔ 10 بجے رزلٹ تھا، 1 منٹ رہ گیا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہوا۔ نمرا نے اس کی کال اٹھائی۔ اگر اچھا ہے تو بتا دو ورنہ رہنے دو، ہاجرہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ہاجرہ، بات کچھ ایسے ہے کہ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جلدی بولو، تم نے اپنے گاؤں میں ٹاپ کیا ہے۔ نمرا نے خوشی سے چہکتے ہوئے بولا۔ نہ کر۔ ہاجرہ کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ سچی مبارک کو دیکھ لو، جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ نہیں یار، تم 2 دن بعد رزلٹ کارڈ لینے آؤ گی، خود دیکھ لینا۔ رکو، میں امی کو بتا کر آئی، ہاجرہ نے مسکراتے ہوئے بولا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اس کی امی کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ امی جان، ہمیشہ کی طرح آپ کی بیٹی نے ٹاپ کیا ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اور کامیاب کرے میری بچی۔ انہوں نے ہاجرہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ 2 دن بعد ہاجرہ اپنا رزلٹ کارڈ لینے کالج آئی۔ اس کا کالج اس کے گاؤں سے بہت دور تھا۔ وہ ایک وین پر کالج جاتی تھی۔ ہاجرہ نے مسکراتے ہوئے رزلٹ کارڈ لیا۔ وہ اپنی سب دوستوں سے ملی۔ کالج کے بعد بہت سارے دوست جدا ہو جاتے ہیں۔ ہاجرہ اور نمرا کا ساتھ بھی یہاں تک تھا۔ نمرا کی فرسٹ ایئر میں ہی اس کی منگنی اس کے کزن کے ساتھ ہو گئی تھی۔ سیکنڈ ایئر کے رزلٹ کے بعد اس کی شادی تھی۔ وہ آگے یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی۔ وہ دونوں بہت زیادہ اداس تھیں۔ نمرا نے ہاجرہ کو گلے سے لگایا تھا۔ مجھے مس کرو گی؟ نمرا نے پوچھا۔ پاگل، یہ بھی پوچھنے والی بات ہے؟ ہاجرہ نے روتے ہوئے کہا، کاش یہ کالج لائف کبھی ختم نہ ہوتی۔ اب ہم کیسے ملیں گے؟ تمہیں پتہ ہے یونیورسٹی کالج سے بھی آگے ہے۔ تم گاؤں سے اتنی دور یونیورسٹی کیسے آؤ گی؟ نمرا نے بات کا رخ بدلنے کے لیے ٹاپک چینج کیا، کیونکہ ہاجرہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اتنی جلدی شادی کرنے کی؟ ہاجرہ نے روتے ہوئے کہا۔ نمرا ہاجرہ سے 1 سال بڑی تھی۔ وہ اسے بڑی بہن کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ یار، میں کب چاہتی تھی، گھر والوں کا فیصلہ ہے۔ وہ دونوں کالج کے بڑے ہال میں جہاں ایک بینچ پڑی تھی وہاں بیٹھ کر ایک دوسرے سے گلے شکوے کر رہی تھی۔ نمرا کو بھی بہت زیادہ رونا آ رہا تھا، پر وہ کنٹرول کر رہی تھی۔ اس بینچ اور کالج سے ان کی بہت ساری یادیں وابستہ تھیں۔ ماضی کے حسین منظر آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ تمہیں جب میری یاد آئے مجھے فون کر لینا، فوراً اٹھایا کروں گی۔ ہاں، پر فون میں اور سامنے بیٹھ کر باتیں کرنے میں بہت فرق ہے۔ فون پر تمہیں کیسے پتہ چلے گا میں خوش ہوں یا اداس، اور تم کیوں مان رہی ہو
گھر والوں کی۔ حاجرہ کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی، ہمیں بس بڑے دل کے ساتھ ان کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، کر لیا قبول۔ حاجرہ روتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ نمرہ نے اسے پیچھے سے آواز دی پر وہ نہ رکی، وہ بھاگنے کے انداز میں چل رہی تھی۔ مزید یہاں رہنا خود کو تکلیف دینے کے برابر تھا۔ نمرہ کی آنکھوں سے موتی جیسے آنسو گرے۔ حاجرہ واپس اپنے گھر آئی۔ اس نے آج یونیورسٹی کے بارے میں معلومات بھی حاصل کرنی تھی، پر وہ دکھ میں بھول گئی۔ اسے بھی معلوم تھا یونیورسٹی اس کے گھر سے دور ہے، شاید اسے شہر کے کسی ہاسٹل میں رہنا پڑے۔ وہ جانتی تھی اس کے بابا نہیں مانیں گے، پر وہ ضد کر کے اپنی ہر خواہش پوری کروا لیتی تھی۔ اس کا شمار گاؤں کے ان چند لڑکیوں میں ہوتا تھا جو اس لیول تک تعلیم حاصل کرتی ہیں، ورنہ زیادہ تر میٹرک کے بعد شادی کر دی جاتی ہیں۔ اس کے ماں باپ اپنی ساری جمع پونجی اس پر لگا رہے تھے اور وہ محنت کر کے ان کا نام بھی روشن کر رہی تھی۔ ہر بار کی طرح اس کی ضد پوری کرتے ہوئے اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرا دیا گیا تھا۔ یہاں کا ماحول اس کے لیے ٹوٹلی مختلف تھا۔ اس کا کالج صرف لڑکیوں کا تھا۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے بعد اس کے بابا قریب کے ایک ہاسٹل میں آئے۔ حاجرہ بہت خوش تھی، پر جیسے نمرہ کا خیال آتا تھا اداس ہو جاتی تھی۔ کاش تم بھی آج میرے ساتھ ہوتی۔ اس کے بابا اسے ہاسٹل چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے۔ ہاسٹل کی انچارج فیمیل تھی۔ اس ہاسٹل میں بہت سارے کمرے تھے اور آج کے بعد اس کی زندگی مکمل طور پر چینج ہونے والی تھی۔ وہ روم میں آئی، وہاں 3 لڑکیاں پہلے سے ہی تھیں۔ ایک کمرے میں 4 لڑکیاں رہو گی، انچارج نے کہا۔ ایک لڑکی بولی، میں ان 2 کو پتہ نہیں کیسے برداشت کر رہی ہوں، تم ایک اور لے آئی۔ اے لڑکی، حد میں رہو اپنی، تمہارے باپ کا کمرہ نہیں۔ 5000 کرائے میں تمہیں پورا کمرہ دے دوں، انچارج نے غصے سے ردا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ردا بھی اسی انداز میں غصے سے اس انچارج کی طرف دیکھ رہی تھی۔ باقی 2 لڑکیاں اور حاجرہ خاموشی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ السلام علیکم، میں حاجرہ۔ وعلیکم السلام۔ ردا کے علاوہ باقی دونوں نے سلام کا جواب دیا۔ میرا نام ہانیہ، میرا نام دانیہ۔ ردا اور دانیہ دونوں کا حلیہ ایک جیسا تھا۔ ان دونوں نے مغربی لباس پہنا تھا، دوپٹہ بھی نہیں پہنا تھا۔ دونوں نے بال کھلے چھوڑے تھے۔ بلا شبہ دونوں انتہائی خوبصورت تھی، جبکہ ان کے برعکس ہانیہ نے شلوار قمیض پہنی تھی اور سلیقے سے دوپٹہ سر پر سیٹ کیا تھا۔ ابھی انچارج کو گئے تھوڑی ہی دیر گزری، حاجرہ نے اپنا سامان بیگ سے باہر نکالا۔ اس کے کمرے میں چھوٹے چھوٹے 4 بائی سائز کے 4 بیڈ رکھے تھے، چاروں پر بیڈ شیٹ بچھائی گئی تھی۔ کمرہ بھی صاف تھا۔ روزانہ ایک بندے کی باری ہوتی ہے پورا کمرہ صاف کرنے کی، مطلب آج میں نے کی، کل تم اور اس کے اگلے دن ہانیہ۔ ردا نے حاجرہ کی طرف دیکھ کر بولا، جی ٹھیک ہے۔ اس نے گھبراتے ہوئے بولا، گھر میں اس کے سارے کام اس کی ماما ہی کرتی تھی۔ حاجرہ اپنی باقی کی چیزیں نکال رہی تھی کہ ردا نے اپنی پینٹ کی جیب سے لائٹر اور سگریٹ نکالا۔ حاجرہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، وہ تینوں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اپنے کام سے کام رکھو ساری۔ ہانیہ وہاں سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ ردا نے ایک کش لگانے کے بعد دانیہ کو سگریٹ پکڑایا۔ حاجرہ نے گھبراتے ہوئے بولا، اگر انچارج کو پتہ چلا تو؟ جانتی ہے وہ اس چیز کے الگ سے پیسے دیتی ہوں اس موٹی کو تاکہ اپنا منہ بند رکھے، ردا نے ہنستے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ردا نے اپنا فون نکالا اور سگریٹ پیتے ہوئے ویڈیوز بنانا شروع کر دی، ٹک ٹاک اپنے فون پر۔ حاجرہ اپنا سامان سمیٹ کر روم سے باہر آ گئی۔ ہانیہ باہر ایک بینچ پر بیٹھی تھی، وہ اپنے فون میں سے کچھ نوٹس نکال کر پڑھ رہی تھی۔ حاجرہ کو دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ حاجرہ اس کے پاس بینچ پر بیٹھ گئی۔ کیا آپ کو بھی سگریٹ کی سمیل پسند نہیں؟ ہاں بالکل، مجھے الرجی ہے۔ آپ روم چینج کروا لیں؟ نہیں ہو سکتا، خیر اب تو میرا لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے، بہت جلد چلی جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک۔ حاجرہ کو ایک ہانیہ ہی اچھی لگی تھی، وہ بھی جانے کی بات کر رہی تھی۔ وہ پھر سے اداس ہو گئی تھی۔ ان دونوں سے تم دور رہنا، تمہیں اپنے جیسا کر لیں گی۔ نہیں، مجھے یہ سب پسند نہیں۔ انسان کو نہیں پتہ چلتا وہ کب گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ دانیہ بالکل تمہاری جیسی ہے۔ یہ دانیہ بالکل تمہارے جیسی تھی۔ ردا نے اسے بھی اپنی جیسی کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد ہانیہ کے فون پر کال آئی، وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ حاجرہ واپس کمرے میں آئی۔ اس کی کل سے یونیورسٹی سٹارٹ ہونی تھی۔ سمر بیٹا بس کرو، کتنی کھانے کی پکس بنواؤ گی؟ بس ماما، لاسٹ مجھے اپنی دوستوں کو سنیپ بھیجنی ہے، مجھے سٹوری لگانی ہے۔ بیٹا، بابا باہر کھانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا آپ سلاد لے کر بنا لو۔ توبہ ہے لڑکی، اس کی ماما سلاد لے کر باہر نہیں آج ریلز جائے میں پیزا کی اور بریانی کی دو۔ مجھے سمر کی ٹیچر کی کال آئی تھی، اس کا آج پیپر تھا اور یہ کالج سے چھٹی کر کے بیٹھی تھی۔ بابا مس جھوٹ بول رہی تھی، کل کسی ٹیسٹ کا ذکر نہیں کیا تھا، ان کے تو ٹیسٹ ہی ختم نہیں ہوتے۔ سمر نے منہ بناتے ہوئے کہا، اچھا اس سال تمہارا رزلٹ اچھا نہ آیا تو سب سے پہلے تمہارے اس فون کو آگ لگاؤں گا۔ ارے بابا، یہ کیا بات ہوئی؟ پڑھتی تو ہوں۔ سمر بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور بے شمار لاڈ سے پلی تھی، پر ضرورت سے زیادہ لاڈ بچے کو خراب کر دیتے ہیں۔ سمر کی عمر 19 سال تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے روم میں آئی۔ اس نے ایک سیڈ سانگ پر سٹوری لگائی۔ سٹوری لگانے کے 5 منٹ بعد اسے رپلائی آنا شروع ہو گئے، مختلف طرح کے رپلائز۔ کیا ہوا سرکار، آج کس نے میری گڑیا کو ڈانٹ دیا؟ اس میں سے ایک رپلائی یہ تھا۔ کچھ رپلائی اس کی دوستوں کے تھے۔ اس نے چیٹ اوپن کی، اسے اس شخص کی ڈی پی سے
اٹریکشن ہوئی۔ اس کی ڈی پی پر ایک بہت حسین لڑکا تھا۔ اس نے اپنی ایک دوست کو اسکرین شاٹ بھیجا۔ ارے اس لڑکے کی پروفائل دیکھو کتنا پیارا ہے، مجھے تو فیک لگ رہا ہے۔ کیا میں اس کی ریلز کی پوسٹ کا رپلائی کر دوں؟ سمر نے اپنی دوست سے پوچھا۔ ہاں کر دو، سمر اپنی کرتی تھی، آپ سے مطلب، اور میں آپ کی گڑیا نہیں، تم بس میری ہی گڑیا ہو۔ اس آدمی نے رپلائی کیا، پاگل ہو کیا تم، نہ جان نہ پہچان؟ سمر نے میسج بھیجا۔ میں وہ نہیں جانتی تھی، وہ اسے کیوں جواب دے رہی ہے؟ اس نے کبھی کسی لڑکے کو ایسے جواب نہیں دیا تھا، وہ تو سب کو اگنور کرتی تھی۔ پاگل تو ہو گیا ہوں جب سے آپ کو دیکھا ہے، اور جان پہچان بھی بنا لیتے ہیں۔ ویسے میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں۔ اچھا تو کیا جانتے ہیں آپ نے؟ تقریباً ہر چیز تو اپنی بایو میں لکھی ہے، اس آدمی نے طنزیہ طور پر بولا۔ صرف نمبر نہیں پتا تمہارا، وہ بھی بتا دوں؟ حد میں رہو، سمر نے بولا۔ اور کیا ہے میری حد؟ باہر میں جاؤ۔ سمر نے سب بلاک کر دیا۔ آج حاجرہ کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ اس کا سامنا مختلف طرح کے لوگوں سے ہوا۔ اس کی کلاس میں موجود زیادہ تر لڑکیوں کے بوائے فرینڈز تھے۔ اسے اس طرح کے ماحول کی عادت نہیں تھی۔ حاجرہ کو اپنی کلاس ڈھونڈنے میں زیادہ پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنی کلاس میں داخل ہوئی اور سینٹر والی لائن میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی یونیورسٹی بہت بڑی اور خوبصورت تھی۔ اس کے ساتھ آ کر ایک لڑکی بیٹھی۔ کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ جی ضرور، میرا نام نائلہ ہے۔ میرا نام حاجرہ ہے۔ دونوں نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ حاجرہ واپس ہاسٹل آئی۔ ردا اور دانیہ کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی اور ہانیہ وہاں نہیں تھی۔ ہانیہ کدھر گئی؟ نظر نہیں آ رہی۔ اس کا بھائی آیا تھا، واپس چلے گئی یا ہاسٹل چھوڑ کر؟ ان کا تو سیمسٹر باقی تھا، ہمیں کیا معلوم بہن؟ حاجرہ کو معاملہ عجیب لگا۔ آپ لوگ اس وقت کہاں؟ ابھی سوال حاجرہ کے منہ میں تھا۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ حاجرہ خاموش ہو گئی۔ وہ دونوں کمرے سے باہر چلی گئی۔ حاجرہ نے اپنے بیگ سے فون نکالا۔ اس کے بابا اسے بٹن والا فون دے کر گئے تھے، پر یہاں سب کے پاس ٹچ فون تھا۔ اسے اپنا فون باہر نکالتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ جیسے وہ دونوں باہر گئیں اس نے نمرا کو کال کی۔ وہ ایک دن بھی اس سے بات کیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، پر اس دفعہ 4 دن گزر گئے تھے۔ فون کر لیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مان گئی ہوں، ابھی بھی ناراض ہوں تم سے۔ حاجرہ نے اداس لہجے میں کہا۔ میں ابھی منا لیتی ہوں اپنی جان کو۔ کیسا گزرا دن؟ ایک دم بکواس، کوئی نئی دوست بنا لو نا تاکہ دن اچھا گزرا کرے۔ تمہیں لگتا ہے میں اب کوئی نئی دوست بناؤں گی؟ بنا لو نا یار۔ نہیں ہرگز نہیں، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے حاجرہ، نمرا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ بولو کیا بات ہے؟ حاجرہ مکمل طور پر متوجہ۔ مجھے شادی کے بعد فون چلانے کی اجازت نہیں۔ کیا؟ حاجرہ نے چیختے ہوئے بولا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میرے کزن جس سے میری شادی ہو رہی ہے، اس نے منع کر دیا ہے۔ میں نے بھی زیادہ ضد نہیں کی ورنہ وہ شک کرتا۔ نمرا یہ کیا بات ہوئی؟ شادی کب ہے؟ حاجرہ کو رونا آ رہا تھا پر وہ کنٹرول کر رہی تھی۔ 1 ہفتے بعد، مجھے اسائنمنٹ بنانی ہے، بعد میں بات کرتی ہوں۔ حاجرہ نے کہا اور فون بند کر دیا۔ نمرا کو بھی بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ ہر بار ناراض ہو کر مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی جاتی ہو۔ کیا تم نہیں جانتی میرا دل پر کیا گزرتی ہے؟ وہ دونوں نہیں چاہتی تھیں ان کی دوستی کا اختتام ہو۔ کاش ہم ملے ہی نہ ہوتے۔ حاجرہ نے سختی سے اپنے گال پر آئے آنسو اپنی ہتھیلی کی پشت سے صاف کیے۔ اب نہیں روؤں گی میں۔ اگر وہ ایسے خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں۔ وقت گزرتا گیا۔ حاجرہ کو یونیورسٹی آئے 1 ماہ ہونے والا تھا۔ اس دوران وہ جلد ہی اس ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کر گئی تھی، پر اس نے ابھی تک کسی کو دوست نہیں بنایا تھا۔ کلاس میں سب سے الگ تھلگ رہتی تھی۔ اس کا سارا فوکس پڑھائی پر تھا۔ اسے بس یہاں سے ڈاکٹر بن کر واپس جانا تھا۔ اس کے گاؤں میں کوئی ہسپتال نہیں تھا۔ وہ اپنے گاؤں والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ نائلہ نے بہت کوشش کی کہ حاجرہ اس کی دوست بن جائے، پر وہ نہیں بن رہی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ ہاسٹل کی زیادہ تر لڑکیاں اس وقت ہی نکلتی تھیں۔ وہ لڑکیاں گاؤں سے یہاں پڑھنے آتی تھیں اور پھر یہاں آ کر غلط صحبت کے زیر اثر گمراہ ہو جاتی تھیں۔ وہ ہفتے کی رات نکلتی تھیں۔ حاجرہ پڑھ رہی تھی، ردا اور دانیہ تیار ہو رہی تھیں۔ انہوں نے پارٹی والے کپڑے پہنے تھے اور بہت زیادہ تیار ہوئی تھیں۔ حاجرہ نے نوٹ کیا تھا وہ ہر ہفتے ایسے تیار ہو کر جاتی ہیں، آج اس سے رہا نہیں کیا تو اس نے ان سے پوچھ لیا، آپ کسی کی شادی پر جا رہی ہیں؟ کیونکہ جتنا وہ تیار ہوئی تھی، حاجرہ کے گاؤں میں شادیوں پر اتنا تیار ہوا جاتا تھا۔ شادی نہیں، پارٹی میری جان، ردا نے بولا۔ کیسی پارٹی؟ یہاں یونیورسٹی کے سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، فری کا کھانا ملتا ہے، پیسے ملتے ہیں، بہت انجوائے ہوتا ہے۔ حاجرہ کے لیے یہ سب بالکل عجیب اور نیا تھا۔ وہ کالج کی تقریبات میں نہیں جاتی تھی، وہ حد سے زیادہ معصوم تھی۔ پیسہ کیوں دیتے ہیں؟ حاجرہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ ردا یار اب سارا سچ بتا بھی دو، دانیہ نے کہا۔ ہم وہاں جائیں گے، وہ ہمیں نشے کے پیکٹ دیتے ہیں، پھر ہم وہ آگے اسٹوڈنٹس کو بیچتے ہیں، کچھ پیسے خود رکھتے ہیں، کچھ ان کو دیتے ہیں۔ نشہ؟ حاجرہ نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے حیرت سے بولا۔ ہاں نشہ، پر یہ تو غلط چیز ہوتی ہے نا؟ غلط نہیں ہوتی میری جان، بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے، میں نے بایو کی بک میں پڑھا تھا، یہ سب غلط ہوتا ہے۔ چپ کر کے اپنا پڑھو اور آئندہ ہم سے ایسے سوال جواب نہ کرنا، ردا نے غصے سے کہا۔ کتابی کیڑا؟ حاجرہ نے غصے سے ردا کی طرف دیکھا۔ آپ لوگ غلط کر رہی ہیں۔ اوہ زیادہ ٹر نہ کر، اپنے کام سے کام رکھ ورنہ منہ توڑ دوں گی۔ حاجرہ نے خاموشی سے سر جھکا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ برے کاموں کا برا انجام ہی ہوتا ہے۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گی، وہ لوگ پارٹی والے جگہ پر آئیں
یہاں زنا اور نشہ عام تھا۔ یہ ایک کلب ٹائپ جگہ تھی۔ نوجوان نسل خود کو برباد کر رہی تھی۔ زیادہ تر کا تعلق امیر خاندانوں سے ہی تھا۔ ماہ ردا آ گئی ہے، اس نے ردا کو پیکٹ پکڑائے۔ وہ لوگ لڑکے اور لڑکیوں کے پاس جا کر ان کو یہ پاؤڈر دے رہی تھی۔ کھلے عام منشیات فروشی چل رہی تھی۔ حاجرہ کو خالی کمرے سے ڈر لگ رہا تھا۔ کوئی بھی یہاں نہیں تھا۔ وہ لائٹ آن کر کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اسے نمرہ اور اپنے گھر والوں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ایک آنسو گر کر سرانے میں جذب ہوا۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ اس کے سامنے منظر آیا جب وہ دونوں پہلی بار ملی تھی۔ کالج کا فرسٹ ڈے تھا۔ سبھی اسٹوڈنٹس بہت نروس تھے۔ حاجرہ اسکول میں ہمیشہ پہلی لائن میں بیٹھتی تھی، پر آج گھبراتے ہوئے لاسٹ لائن میں جا کر بیٹھ گئی۔ نمرہ پہلی لائن پر ہی بیٹھی تھی۔ نمرہ بار بار پیچھے مڑ کر حاجرہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں اسے بہت اٹریکٹ کر رہی تھی۔ جیسے ہی فرسٹ لیکچر ختم ہوا، نمرہ پیچھے آئی حاجرہ کے پاس۔ ہیلو، میں نمرہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں حاجرہ۔ آپ کی آنکھیں ریئل ہیں یا لینس لگا کر آئی ہو؟ ریئل ہیں، ماشاءاللہ، بہت پیاری ہیں۔ میں نے اپنی لائف میں پہلی بار نیلی آنکھوں والی لڑکی دیکھی ہے۔ حاجرہ بس مسکرا رہی تھی۔ سمر بیٹا، اٹھ جاؤ، آج کالج جانا ہے۔ اتنے دنوں سے چھٹیاں کر رہی ہو؟ ماما، میرا نہیں دل کر رہا، پلیز سونے دے مجھے۔ ابھی اٹھو ورنہ تمہارے بابا آ کر اٹھائیں گے تمہیں۔ ماما، میرا پڑھنے کا دل نہیں کرتا، اتنی مشکل پڑھائی ہے، فون کی جان چھوڑو تو پڑھائی ہو نا۔ جب کالج سے آتی ہو فون لے کر بیٹھ جاتی ہو، کھانا تک کمرے میں کھاتی ہو، کوئی کام نہیں کرواتی میں تم سے۔ تمہاری عمر کی لڑکیوں نے پورا گھر سنبھالا ہے، پتہ نہیں کیا چاہتی ہو تم۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ اس نے اٹھ کر بولا، شادی کرنا چاہتی ہوں، کروا دیں۔ سمر کی ماں نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بے شرم لڑکی، عمر دیکھو اپنی۔ ماما پلیز میری پڑھائی سے جان چھڑوا دیں، تمہارا فون لینے کی دیر ہے، ساری عقل ٹھکانے آ جائے گی تمہاری۔ شادی کوئی کھیل یا مذاق نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور تم سارا دن وہ سنیپ اور ریل اور پتہ نہیں کیا کیا بناتی رہتی ہو۔ ایسے گھر نہیں چلتے بیٹا۔ ماما جان، اگر میرے ہونے والے شوہر کو اس سب سے کوئی اعتراض نہ ہو پھر تو گھر چل ہی جائے گا۔ کون سا شوہر بھائی؟ ماما، میں آپ کو سارا سچ بتاتی ہوں، پر پہلے آپ وعدہ کریں مجھ پر غصہ نہیں کریں گی؟ اگر تم نے کچھ الٹا سیدھا کیا ہے تو بہت ماروں گی۔ نہیں اماں جان، پہلے سن تو لیں، بولو جلدی۔ بات کچھ یوں ہے کہ میرے کالج کا ایک لڑکا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ایک لفظ آگے نہ بولنا، سمر کی مما نے غصے سے کہا۔ سمر ایک دم سے پریشان ہوگی۔ مما، پہلے میری پوری بات تو سن لیں، یہ سب کچی عمر کی غلطیاں ہوتی ہیں، ذرا سا کسی کا خیال رکھنا محبت لگتا ہے۔ تم کم عقل ہو، میں اور تمہارے بابا نہیں۔ ماما، آپ یہ کیا بول رہی ہیں؟ مجھے اپنا فون دو، ابھی اور اسی وقت۔ ماما، میں نے کہا فون دو، ہمارے لاڈ پیار اور آزادی کا یہ صلہ دے رہی ہو ہمیں۔ ماما، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، وہ رشتہ بھیجے گا۔ عمر کیا ہے اس کی؟ 20 سال۔ واؤ، جو خود ابھی بچہ ہے تمہیں کیا سنبھالے گا، خود ابھی پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے سمر سے فون لیا اور روم سے باہر چلی گئی۔ سمر مسلسل رو رہی تھی۔ سمر کی مما اس کے بابا کے روم میں آئی، وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ اٹھا دیا میری شہزادی کو؟ انہوں نے سمر کا فون اپنے دوپٹے کے پیچھے چھپایا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے بات کرے، بات چھپانے والی ہرگز نہیں تھی۔ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے ان کو ساری بات بتا دی۔ سمر کے بابا کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ ندیم صاحب، یہ معاملہ غصے میں نہیں، ٹھنڈے دماغ سے حل ہوگا۔ سارا قصور تمہارا ہے، تم نے کیوں اس پر نظر نہیں رکھی؟ وہ کیا کچھ کرتی رہی ہے وہاں؟ ندیم صاحب، سارا قصور میرا ہے، اور اس کا جو بلا وجہ کی آزادی آپ نے دی ہے، اس کا کیا؟ جب اسے کالج بھیج رہے تھے لڑکوں اور لڑکیوں والے، جب میں نے مزاحمت کی تو مجھے چھوٹی سوچ والا بول دیا، مجھے کیا پتا تھا وہ ایسے میرا اعتبار توڑے گی۔ ان کی آنکھ سے رنج و غم کی وجہ سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ اب کیا کرنا ہے؟ سمر کی ماں نے بولا۔ کرنا کیا ہے، گھر بٹھاؤ اس کو، فون نہ دینا۔ اب میں ڈھونڈتا ہوں اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ، پر وہ جس کو پسند کرتی ہے وہ نادان ہے، ہم نہیں۔ ایسے لڑکے معصوم لڑکیوں کو جال میں پھنسا کر عزت خراب کر کے بھاگ جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کس نسل ذات کا ہے، ہم اپنی ذات کے لوگوں میں کریں گے۔ منہل، جلدی آ جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ بس حجاب کر لوں، آ رہی ہوں۔ منہل کی دوست خدیجہ اس کے گھر کے باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دونوں اسلامک اسٹڈی حاصل کر رہی تھیں۔ ان کے گھر کے پاس ایک انتہائی خوبصورت اور بڑی مسجد تھی، وہاں صرف عورتیں جاتی تھیں۔ منہل باہر آئی، اس نے عبایا پہنا تھا اور چہرہ بھی کور تھا۔ وہ دونوں مسجد آئی۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی خوشگوار ماحول کی فضا آتی تھی۔ مسجد کے فرش پر سرخ رنگ کے قالین بچھے تھے۔ کچھ چھوٹی بچیاں تھیں جو قرآن پاک پڑھ رہی تھیں۔ یہاں قابل اسلامک ٹیچرز موجود تھے۔ اللہ کا ذکر کر کے روح کو سکون ملتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ سکون محسوس کیا ہے؟ ٹیچر وہاں موجود باقی اسٹوڈنٹ سے سوال کر رہی تھیں۔ منہل اور اس کی دوست آرام سے بغیر شور کیے ایک قطار میں بیٹھ گئی۔ ایک لڑکی نے ہاتھ اٹھایا۔ مس، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن کو سن کر ہمیں سکون مل رہا ہے۔ ہر بار ایک جیسی کیفیت ہوتی ہے، بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ یہ ایک پاک کلام ہے، اس کو پڑھنا ہے، سننا ہے ثواب کی نیت سے۔ اچھا۔ ٹیچر اس لڑکی کی بات پر مسکرائی۔
میں آپ کو کچھ باتیں بتاتی ہوں، اس کے بعد آپ کو سکون محسوس بھی ہوگا، اور جب بھی قرآن سنیں اور پڑھیں گے آپ کی کیفیت مختلف ہوگی۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو آپ جتنی دفعہ پڑھیں گے پہلے سے مختلف محسوس کریں گے۔ اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے الفاظ تبدیل ہو جائیں گے، ہر بار کوئی نئی بات، کوئی نیا راز آپ کے سامنے کھلے گا۔ اب بات کرتے ہیں روح کے سکون کی۔ ہم لوگ نماز اور قرآن جب پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں لاتعداد سوچیں ہوتی ہیں، اچھا نماز کے بعد یہ کروں گی، نماز کے بعد کھانا کھاؤں گی، قرآن پڑھ لوں جلدی سے، پھر سکول کا یونیورسٹی کا کام کروں گی۔ مطلب لاتعداد کام اور سوچیں۔ ہم نے کوشش کرنی ہے نماز اور قرآن پڑھتے ہوئے ان سب چیزوں اور سوچوں سے خود کو کچھ دیر باز رکھیں۔ سارا دھیان اس کلام کی طرف ہونا چاہیے جو پڑھ رہی ہیں۔ جب ہم نے قرآن پڑھنا ہے ہم نے سوچنا ہے اس وقت جو میں پڑھ رہی ہوں کوئی بھی کام اس کلام سے زیادہ ضروری نہیں۔ پھر آپ نے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو آپ جو پڑھ رہی ہیں اس کا مطلب کیا ہے، ان عربی میں لکھی گئی لائنز کا مطلب کیا ہے، ان سے ہم کو کیا سبق سیکھنا ہے، ان سے ہمیں کیسے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ سکون خود محسوس ہوگا جب انسان نیک راستے پر چلتا ہے، اس کی زندگی خود پرسکون ہو جاتی ہے۔ گمراہ ہونے کے بہت سارے راستے ہیں، بس سیدھا راستہ ایک ہی ہے، صراط مستقیم، وہ راستہ جس پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے رہے، وہ راستہ جس پر چل کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ منہل ساتھ ساتھ ان پوائنٹس کو اپنے رجسٹر پر نوٹ کر لی تھی۔ کیا آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا ہم دنیا اور آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا دنیاوی تعلیم چھوڑ کر ہر وقت نماز بچھا کر بیٹھ جائیں؟ سب نے بولا نہیں۔ تو پھر بتائیں۔ منہل نے جواب دینے کے لیے ہاتھ کھڑا کیا۔ جی بتائیں منہل مس۔ سب سے پہلے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ جی بالکل۔ اس کے بعد ہمیں اپنے دنیا کے کاموں کے لیے ٹائم مخصوص کرنا چاہیے، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میرا پیپر تھا مجھے نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، میں تیاری میں مصروف تھا۔ مطلب ہم نے دنیا کے امتحان کی تیاری کے لیے آخرت کے امتحان کی تیاری کو نظر انداز کر دیا، جبکہ تیاری تو دونوں کی ضروری تھی۔ ہمیں دونوں کی تیاری ساتھ ساتھ کرنی ہے۔ دنیاوی امتحان میں پاس ہونا ہمارے کسی کام کا نہیں جب ہم اس والے امتحان میں فیل ہو گئے۔ جی منہل آپ نے بالکل ٹھیک بولا، ہمیں سب کچھ ساتھ لے کر چلنا ہے۔ حاجہ یونیورسٹی آئی، وہ اپنی کلاس میں آئی۔ آج پھر نائلہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ حاجہ اس کو نظر انداز کرتی ہوئی اپنے بیگ سے کتابیں نکال کر پڑھنا شروع ہوگی۔ نائلہ کو اس کا یہ رویہ پسند نہ ہے۔ ایک سوال پوچھوں حاجہ؟ جی ضرور۔ آپ کسی کو دوست کیوں نہیں بناتی؟ اگر میں کہوں میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے تو؟ اس نے بات کو ختم کرنا چاہا، اس کے چہرے پر نقاب تھا۔ نائلہ اس کے چہرے کے تاثرات بھی نہ دیکھ سکی۔ کوئی تو وجہ ہے، میرا دوستی سے بھروسہ اٹھ چکا ہے، لوگ اپنا عادی بنا کر چھوڑ جاتی ہیں۔ میں اکیلی خوش ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حاجرہ وہاں سے اٹھ کر پچھلی والی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ نائلہ کا دل ٹوٹا تو پھر اس نے سوچ لیا تھا وہ دوبارہ سے اسے دوستی جیسے خوبصورت رشتے سے متعارف کروائے گی۔ وہ جانتی تھی حاجرہ اکیلی خوش نہیں ہے، حاجرہ کو یہاں بھی دو دوستیں اکٹھی بیٹھی نظر آتی تھیں۔ وہ ان میں خود کو اور نمرہ کو تصور کرتی تھی۔ سمر کے بابا نے اس کے لیے رشتہ تلاش کر لیا۔ وہ بالکل بھی راضی نہیں تھی، پر جس سے اس کی شادی ہو رہی تھی وہ لڑکا بہت امیر تھا اور اچھے خاندان سے بھی تھا۔ اس کی عمر 25 سال تھی، اس کا اپنا بزنس تھا، اس کی ایک چھوٹی بہن اور ماما اور بابا تھے۔ سمر کے سسرال والے آج منگنی کی رسم کرنے آ رہے تھے، سب کچھ بہت جلدی ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ماما کے کمرے میں آئی۔ ماما ایک بار اس سے مل لیں، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، خاموش ہو جاؤ، ہم تمہارے والدین ہیں، تمہارے لیے وہی فیصلہ کریں گے جو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اب ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ماما آپ لوگ مجھے اس طرح ایموشنل بلیک میل نہیں کر سکتے، چپ کر کے نیچے آؤ، مجھے میرا فون دیں، پہلے میرے ساتھ نیچے آؤ پھر دیتی ہوں۔ سمر خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ بالکل سادہ سا جوڑا پہن کر نیچے آ گئی۔ سادگی کے ساتھ منگنی کی رسم ہوگی۔ اس لڑکے نے سمر کو انسٹاگرام پر بھی دیکھا تھا، پر اسے اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ ایک آزاد خیال شخص تھا، اس نے انگوٹھی بھی خود سمر کو ڈالی تھی۔ رسم کر کے وہ لوگ واپس چلے گئے۔ منہل کچن میں کھانا بنا رہی تھی، اس کی عمر 22 سال تھی۔ اس کے بابا اور ماما کھانے والی میز بیٹھے تھے۔ منہل گرم گرم روٹیاں بنا کر لائی، اس نے اپنے بابا کو روٹی دی، انہوں نے کھانا کھانا شروع کیا۔ آج میں حویلی گیا تھا بابا کے پاس، منہل کے دادا۔ اچھا پھر؟ منہل اور اس کی ماما دونوں اشفاق صاحب کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ آج پورے 24 سال بعد اپنے بابا کی حویلی میں گئے تھے۔ انہوں نے لو میرج کی تھی، جس کی وجہ سے منہل کے دادا نے اپنے بیٹے اشفاق کو گھر سے نکال دیا تھا اور جائیداد سے بھی آگ کر دیا تھا۔ منہل کے تایا ابو نے اپنے بیٹے کی جائیداد پر قبضہ کیا تھا۔ اشفاق اور واصف بس دو ہی بھائی تھے، اشفاق کی ایک ہی بیٹی منہل، جبکہ واصف کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ اس کے بیٹے کا نام اسماعیل تھا اور بیٹی کا نام میرب تھا۔ میں ان سے معافی مانگنے گیا تھا اور اپنی جائیداد کا کچھ حصہ لینے۔ بابا اس کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں نہیں چاہیے کچھ بھی۔ کیوں نہیں چاہیے؟ ان کا ایک بیٹا اتنی عیش کی زندگی گزار رہا ہے اور ہم لوگ ایک ایک چیز کے لیے ترستے ہیں۔ منہل کے بابا نے کہا، بابا ایسے تو نہیں کہ کیا میں نہیں جانتا تم دونوں منہ سے کچھ نہیں کہتی، نہ کسی چیز کی فرمائش کرتی ہوں، پر میرا دل بھی کرتا ہے تم لوگوں کی ہر خواہش پوری کروں۔ آپ ہماری سب خواہشیں پوری کرتے ہیں بابا جان۔ منہل کی ماما
خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ وہ اس سب کی ذمہ دار خود کو سمجھتی تھی۔ اشفاق کے بابا نے منہل کی ماما کی وجہ سے ہی ان کو گھر سے نکالا تھا۔ بیٹا تمہارے دادا نے مجھے معاف کر دیا اور جائیداد بھی دیں گے کیا واقعی؟ منہل نے حیرت سے بولا۔ اس کی بات پر منہل کی ماں نے بھی کھانے کی پلیٹ سے چہرہ اٹھا کر اشفاق صاحب کی طرف دیکھا، پر انہوں نے ایک شرط رکھی ہے۔ کیسی شرط بابا؟ انہوں نے کہا ہے کہ منہل کی شادی اسماعیل سے کر دو، وہ میری جائیداد تمہارے نام کریں گے، اور کہا کہ گھر کی بیٹی جائیداد گھر ہی رہنی چاہیے۔ نہیں بابا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اشفاق صاحب یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں اس کا کردار کیسا ہے بیٹا، وہ بدل گیا ہے۔ بابا انسٹاگرام پر اس کی پوسٹ دیکھ کر آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ بیٹا وہ بدل گیا ہے، وہ سب پہلے تھا جب وہ امریکہ تھا، اب تو پاکستان رہتا ہے۔ بابا آپ کیوں جائیداد کا لالچ کر رہے ہیں؟ اس نے پریشانی سے کہا۔ میں لالچ نہیں کر رہا، ہر باپ کی طرح چاہتا ہوں کہ تم ایک اچھی لائف گزارو۔ اشفاق صاحب منہل ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ لڑکا بہت بدتمیز ہے، اس کا اور منہل کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جوڑ بن جائے گا، بلکہ ہماری منہل اسے بھی اپنے جیسا نہیں کر لے گی، اسے احادیث کے حوالے دے دے کر شریف کر لے گی۔ بابا جب تک وہ خود اپنے لیے ہدایت نہیں چاہے گا، کوئی بھی اسے نیک نہیں کر سکتا۔ منہل وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ واصف صاحب نے اسماعیل اور اپنی بیوی کو منہل اور واصف کی شادی خبر سنائی۔ تینوں کے چہرے پر غصہ تھا۔ آج اتنے سالوں بعد دادا جان کو اپنا بیٹا اور اس کی بیٹی یاد آ گئی۔ اسماعیل نے حقارت سے بولا، بابا جان نے کہا ہے منہل کے نام کچھ پراپرٹی بھی لگانی ہے، اور تم سے شادی کا مقصد یہی ہے کہ گھر کی جائیداد گھر ہی رہے۔ پر بابا میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، کر لینا اس سے بھی شادی، اس والی کو امریکہ والے گھر میں رکھنا، منہل کو ادھر حویلی میں۔ بابا یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا، میں نے ایک دفعہ اسے دیکھا تھا، اس کا حلیہ اتنا عجیب تھا۔ واصف صاحب کیا کوئی اور حل نہیں ہے؟ اسماعیل کی ماں نے کہا، میں اس آوارہ عورت کی بیٹی کو اپنی بہو کیسے بناؤں جس نے اشفاق بھائی کو اپنے جال میں پھنسا کر شادی کروائی؟ ماضی کو چھوڑو، حال کی فکر کرو، شادی کی تیاریاں شروع کرو۔ یہ کیا بات ہوئی بابا؟ بیٹا اچھی لڑکی ہے، میں کافی دفعہ ملا ہوں، جیسا رکھو گے ویسے رہے گی، اور جس حلیے کو تم عجیب بول رہے ہو اس کو پردہ اور عبایا بولتے ہیں، جو بھی ہے مجھے نہیں پسند۔ 2024 میں رہ کر ایسی چھوٹی سوچ، آپ کو پتہ ہے مجھے فیشنیبل گرلز پسند ہیں۔ واصف صاحب وہاں سے چلے گئے۔ اسماعیل نے منہ بنایا تھا، وہ اپنے روم میں آیا، اس کے فون پر اس کی دوست لاریب کی کال آئی۔ کدھر ہے بھائی؟ آجا پارٹی کریں، دل نہیں کر رہا۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا، کیا ہو گیا دل کو؟ کسی کو دے تو نہیں دیا؟ نہیں، میرا دل بہت مہنگا ہے، اس کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، ساحرہ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ مجھے آج اس کی کال آئی تھی، کہتی اسماعیل میری کال نہیں اٹھا رہا، نام نہ لے اس کا، زہر لگتی ہے مجھے، میں نے صرف ٹائم پاس کے لیے اسے دوست بنایا تھا، میں نے سب کلیئر کیا تھا پہلے ہی کہ محبت اور ہجرت کے چکر میں نہ جانا، ہم بس دوست ہیں۔ اب اس کو محبت ہو گئی ہے، میرا کیا قصور ہے؟ اور وہ آئزہ، اس کا کیا سین ہے؟ ایک نمبر کی چلاک لومڑی ہے، میرے پیسے کے لیے میرے پیچھے تھی، ان سب کو دیکھ لوں گا۔ کمینے نے کل عارف کے ساتھ سٹوری لگائی تھی، مجھے لوٹ کر اب اس کے پاس چلی گئی ہے، اسے پتہ چل گیا ہوگا، اب ادھر دال نہیں گلے گی۔ لاریب نے ہنستے ہوئے کہا، اس عارف کو تو دیکھو، میری اترن پہن رہا ہے، میری چھوڑی ہوئی لڑکی کو اپنی گرل فرینڈ بنا لیا۔ چھوڑ، دفع کر، یہ بتا آگے کا کیا سین ہے؟ میری مان لڑکیوں کے چکر سے نکل کر اب اپنے بزنس پر دھیان دے۔ اب میں ایزل کے ساتھ شادی کرنے کا سوچ رہا ہوں، تم پہلے بھی ایک کے ساتھ شادی کرنے کا سوچ چکے ہو؟ ہاں سوچا تھا، اس کا ابا نہیں مانا تھا، میں نے بھی زیادہ فورس نہیں کیا، اس کا ابا مولوی تھا۔ یہ ایزل تمہارے ہاتھ نہیں آنی بیٹا، بہت اوپر کی چیز ہے، ہر چیز حاصل کر سکتا ہوں میں، تم بس دیکھتے جاؤ۔ ایزل امریکہ رہتی تھی اور ایک بہت امیر باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کا شمار امریکہ کی حسین ماڈلز میں ہوتا تھا۔ اس کی بات چیت اسماعیل کے ساتھ انسٹاگرام سے ہوئی تھی، اور جب وہ امریکہ گیا تھا وہاں ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ اسماعیل بہت حسین لڑکا تھا، اس کی شہد رنگ کی آنکھیں ہیں جو کسی کو بھی اپنا اسیر کر سکتی ہیں، اور اس کی عمر 26 سال تھی۔ اس کے چہرے پر داڑھی اسے اور پرکشش بناتی تھی۔ اس قدر حسین چہرے والے شخص کا کردار انتہائی خراب تھا۔ ایزل کو ابھی تک اس نے پرپوز نہیں کیا تھا، اس نے سوچا تھا اب کی بار جب امریکہ جائے گا تو اسے پرپوز کرے گا، اسے امید تھی وہ اسے ریجیکٹ نہیں کرے گی۔ فون بند کر رہا ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ اسماعیل نے اسے اپنی منہل کے ساتھ شادی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، وہ اس ٹاپک پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حاجہ یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی، اس کی پڑھائی بہت اچھی جا رہی تھی، اس نے ثابت کیا تھا انسان غلط ماحول میں بھی رہ کر خود کو خراب ہونے سے بچا سکتا ہے۔ نائلہ نے اس کو دوست بنانے کی بہت کوشش کی، اس نے ایک دن اس کے بیگ میں چاکلیٹ اور ایک پیپر رکھا جس میں اس نے فرینڈ شپ کے بارے میں بہت کچھ لکھا تھا، اس نے اسے وہ سب واپس کر دی۔ نائلہ نے بھی اب کوشش کرنا چھوڑ دیا تھا، آخر بار کیوں اس سے اپنا دل تڑواتی۔ ہاجرہ اپنے گھر والوں سے ملنے اپنے گاؤں آئی تھی، اس کو یونیورسٹی سے ایک ہفتے کے لیے چھٹیاں ہوئی تھیں، اس کی ماں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ سمر کی 2 دن بعد شادی تھی، اس کے چہرے پر بالکل بھی کوئی خوشی نہیں تھی۔ اسے فون
وہ اپنے کپڑوں کی ریلز بنا کر پوسٹ کر رہی تھی۔ اس نے ریل کے اوپر لکھا، سسرال کی طرف سے مہندی کا جوڑا۔ کچھ ہی دیر میں مختلف لائکس کمنٹس آنا شروع ہو گئے۔ آج اسے فیل ہو رہا تھا سوشل میڈیا کتنا فیک ہے۔ لوگ اس کے جوڑے کو دیکھ رہے تھے، کچھ رشک سے، کچھ حیرت سے، کچھ حسد سے، کچھ خوشی سے، کچھ حقارت سے، کچھ جلن سے۔ اس نے اپنے ہر ایونٹ کی تصاویر شیئر کی اور اپنی فیک مسکراتی ریلز بھی۔ اس کے کالج کی دوست کو بھی پتہ چل گیا تھا اس کی شادی ہے اور وہ اس کو تنگ کرنے کا پورا منصوبہ بنا چکا تھا۔ وہاں آرام سے بیٹھنے والا تھا۔ سمر کی کچی عمر کی غلطیاں شاید اس کی زندگی برباد کرنے والی تھی۔ وہ پردہ کرنے کو بوجھ سمجھتی تھی، کہتی تھی اگر نقاب کرے گی اس کا دم گھٹ جائے گا۔ سمر کی آج بارات تھی۔ صبح 9:10 بجے کا ٹائم تھا۔ اسے انسٹاگرام پر ایک لڑکی کا میسج آیا، السلام علیکم، مجھے نہیں پتا میں کیوں آپ کو میسج کر رہی ہوں، پر میں نے آپ کی شادی پر میں نے آپ کی ساری پروفائل وزٹ کی۔ میں بھی پہلے آپ کی طرح تھی، پر اب احساس ہوا ہے لوگ نظر لگا دیتے ہیں۔ اپنے پرسنل مومنٹ پرائیویٹ رکھو۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ لوگ تمہاری خوشی میں خوش ہو رہے ہیں، ہرگز نہیں۔ ایک وہ لڑکی ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی، وہ آپ کو آپ کے کپڑوں کو دیکھ کر حسد اور جلن کا شکار ہوگی۔ سمر نے اسمائل ایموجی بھیجا۔ مجھے نہیں لگتی نظر، آپ فکر نہ کریں، البتہ مجھے لگ رہا ہے آپ جل رہی ہیں۔ سمر نے اس لڑکی کی بات کا غلط مطلب لیا۔ اس لڑکی نے میسج سین کر کے چھوڑ دیا۔ آج سمر کی بارات تھی۔ اس کی شادی بہت امیر گھر میں ہو رہی تھی۔ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ابھی بھی تھا کہ کاش اس کی شادی اس کی پسند سے ہو جاتی، پر اس لڑکے کی اصلیت بہت جلد اس کے سامنے کھل کر آنے والی تھی۔ اس کی رخصتی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے کمرے میں اس کی دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ اچانک سے کچھ میسیجز آئے۔ اس کے نمبر پر ان نون نمبر سے کال آئی۔ سمر، میں زبیر، تمہیں کیا لگا تم مجھے بلاک کر دو گی؟ سب ختم؟ ہرگز نہیں۔ اس نے اسے ایک پک بھیجی۔ یہ سمر اور زبیر کی پک تھی۔ عشق، محبت میرے ساتھ، شادی اس امیر کے ساتھ، واؤ، میں یہ تصویر تمہارے شوہر کو بھیج دوں گا۔ نہیں۔ سمر نے کپکپاتے ہاتھوں سے میسج ٹائپ کیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چلو میں ایک آفر دیتا ہوں، مجھے صبح تک 20,000 روپے چاہیے، میرے اس نمبر پہ بھیج دینا۔ سمر نے فون جلدی سے پاور آف کر دیا اور اسے الماری کے نیچے چھپا دیا۔ اسے آج سچ میں احساس ہوا تھا اس نے کس قدر گھٹیا شخص سے محبت کی تھی۔ اس کی ماں بالکل ٹھیک کہتی تھی، وہی عورت اپنی شادی شدہ زندگی اچھے سے گزار سکتی ہے جس کا ماضی صاف اور پاک ہو۔ عورت کی عزت اور کردار سفید کاغذ جیسا ہوتا ہے جس پر چھوٹا سا نقطہ بھی نظر آتا ہے۔ سمر کو سردی کے موسم میں بھی پسینہ آ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اپنے شوہر کو سب سچ بتا دے تاکہ باقی کی زندگی ڈر ڈر کر نہ جینا پڑے، پر اگر اس نے اس بات کی وجہ سے اسے غلط لڑکی سمجھ لیا، اس چیز کا اثر اس کے آئندہ آنے والی زندگی پر ہوگا۔ اس کا شوہر یہی سوچے گا کہ اس کی بیوی اس کے نکاح پر آنے سے پہلے کسی نامحرم کے ساتھ تعلق میں تھی۔ سمر کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ سمر کا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کو دیکھ کر سمر اور زیادہ گھبرا گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کچھ چاہیے تو نہیں؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے شوہر کا نام احتشام تھا۔ آپ پریشان لگ رہی ہیں، کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، بس تھک گئی ہوں، اتنا ہیوی ڈریس میں نے پہلے کبھی نہیں پہنا۔ ہاں، آپ اگر کمفرٹیبل نہیں تو چینج کر لیں، پھر آپ کو منہ دکھائی بھی دوں گا۔ احتشام نے مسکراتے ہوئے کہا، اوکے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈریسنگ روم سے باہر آئی۔ وہ ابھی بھی ڈر رہی تھی۔ احتشام فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ سمر کو دیکھ کر اس نے فون بند کیا۔ احتشام نے سمر کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھایا۔ خود وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ایک سوال کروں؟ جی کریں۔ سمر کے دماغ میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی اور وہ بات اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ احتشام کو زبیر کچھ بتا نہ دے۔ کیا آپ اس شادی سے خوش ہیں؟ میرا مطلب یہ شادی آپ کی مرضی سے ہوئی، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے نوٹ کیا ہے سب فنکشنز میں آپ چپ چپ اداس تھی۔ نہیں، میں خوش ہوں، بہت زیادہ، آپ بہت اچھے ہیں۔ آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں گے؟ کیسا وعدہ؟ احتشام نے بولا، آپ ہمیشہ مجھ پر بھروسہ کریں گے، چاہے کوئی کچھ بھی اگر میرے بارے میں آپ سے کہے۔ میں کسی سے وعدہ نہیں کرتا کیونکہ وعدے اکثر ٹوٹ جاتے ہیں، پر تم نے کہا ہے تو کر لیتا ہوں اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے بھی تم سے وعدہ چاہیے سمر۔ سمر نے احتشام کی طرف دیکھا۔ کیسا وعدہ؟ مجھ سے کبھی جھوٹ مت بول، مجھے جھوٹ سے نفرت ہے۔ وعدہ کرتی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے میرے انسٹاگرام کا میسنجر ڈی ایم سے فل ہوا ہے، تمہارے فالوورز سے مجھے اتنے میسج کر رہے ہیں۔ کیسے میسج؟ سمر ایک بار پھر گھبرا گئی۔ شادی کی مبارک کے، اور ایک نے بولا کون سا وظیفہ کیا ہے، اتنی حسین بیوی مل گئی، میرے خیال سے تمہیں کچھ دن سوشل میڈیا سے بریک لینی چاہیے۔ اور ہاں ایک اور چیز خاص طور پر ریلز وغیرہ بناتے ہوئے خیال رکھنا، میرا کوئی فیملی ممبر تمہاری ریل میں نہیں آنا چاہیے۔ پر میری بہن اسرا، میں تمہیں منع نہیں کر رہا، پر یہاں روم میں بناؤ جو مرضی کرو، پر میرے گھر والوں کی پرائیویسی خراب نہیں ہونی چاہیے، آپ فکر نہیں کریں۔ اگر آپ کو یہ سب نہیں پسند تو میں نہیں بنایا کروں گی، تمہاری مرضی ہے۔ منہل آج پھر اپنی دوست کے ساتھ مسجد آئی تھی۔ ٹیچر سامنے آ کر کھڑی تھی۔ السلام علیکم میرے پیارے پیارے اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک تھوڑا مختلف ہے۔ جو ہمارا ٹاپک ہے حسد، جلن، ڈپریشن، ان تینوں چیزوں کا آپس میں تعلق ہے، اور ہماری آج کل کی جنریشن ڈپریشن کا بہت شکار ہے۔
ایک لڑکی نے ہاتھ کھڑا کیا۔ مس، حسد اور جلن ایک ہی چیز نہیں؟ نہیں بیٹا، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ جلن ہوتا ہے کسی کے ساتھ کوئی اچھی چیز دیکھ کر ہمیں احساس ہوتا ہے اس کے پاس یہ چیز ہے، ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے، جبکہ حسد میں ہوتا ہے یہ چیز اس شخص کے پاس کیوں ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں، آپ نے یہ چیز اس بندے کو دی ہے، مجھے کیوں نہیں؟ اگر میرے پاس نہیں تو اس کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے۔ حسد کی آگ آپ کو اور آپ کی آخرت کو جلا دیتی ہے۔ حسد کرنے والا شخص کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا۔ اب آتے ہیں ڈپریشن کی طرف۔ آج کل کی جنریشن میں ڈپریشن کی وجہ سوشل میڈیا اور حرام تعلقات کی کو تصور کرتی ہیں لوگ، بچے، بڑے، نوجوان۔ جب سوشل میڈیا پر کسی کو خوش دیکھتے ہیں لوگ بہت زیادہ شو آف کرتے ہیں، لڑکیاں اپنے شوہر دکھاتی ہیں ان کے ساتھ کچھ خاص مومنٹ جو میرے خیال سے ان کو پرائیویٹ رکھنے چاہیے۔ جو لڑکیاں کم عمر ہیں ان کو دیکھتی رہتی ہیں، ان کی معصوم دماغوں میں بے شمار خواہشات پیدا ہوتی ہیں، پر جب وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اپنی لائف کو وہ سوشل میڈیا والی لڑکیوں سے کمپیئر کرتی ہیں۔ اس طرح کچھ مرد اپنی بیویوں کو سوشل میڈیا پر دکھاتے ہیں۔ وہ نوجوان جو اپنی ذاتی مجبوری کے تحت نکاح کرنے کو کنڈیشن میں نہیں، وہ پھر حسد اور جلن کا شکار ہوتی ہیں۔ اور ایک اور چیز، سوشل میڈیا بہت فیک ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کو اچھے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ لڑکیاں، لڑکے حرام تعلقات بناتے ہیں اور پھر جب بریک اپ ہوتا ہے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ منہل کا اور اسماعیل کا نکاح بہت زیادہ سادگی سے ہوا۔ اسماعیل نے خود ہی کم لوگوں کو نکاح میں بلایا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اگر اس کے کسی دوست کو اس کے نکاح کا پتہ چل گیا وہ پورے سوشل میڈیا پر خبر پھیلا دے گا اور پھر ایزل کو بھی اس کی شادی کا پتہ چل جائے گا، جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ نکاح کی رسم کے بعد وہ لوگ واپس حویلی آنے لگے۔ اسماعیل اپنی الگ کار میں آیا تھا اور اس کے ماموں باپ اور دادا الگ، صرف اتنے لوگ ہی نکاح میں شریک ہوئے تھے۔ منہل نے سمپل سا ریڈ فراک پہنا تھا، اس نے سرخ رنگ کا دوپٹہ لیا تھا، بلا شبہ وہ سادگی میں بھی انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا اگر زیادہ لوگ ہوئے تو پھر نقاب کرے گی۔ وہ گھر سے باہر آئی، سب کا یہی خیال تھا کہ وہ اسماعیل کے ساتھ اس کی گاڑی میں حویلی آئے گی۔ اسماعیل ابھی وہاں ہی تھا، واصف اس کے پاس آیا۔ منہل تمہارے ساتھ حویلی جائے گی؟ نہیں بابا، مجھے کہیں اور جانا ہے، آپ کی والی گاڑی میں جگہ ہے، اسے وہاں بٹھا لیں۔ انہوں نے غصے سے اسماعیل کی طرف دیکھا۔ پاگل نہیں بنو، بیوی ہے تمہاری، تمہارے ساتھ ہی جائے گی، کیا مصیبت ہے؟ اسماعیل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کے بابا، دادا اور ماں وہاں سے چلے گئے تھے۔ منہل اپنی دوست، ماما اور بابا کے ساتھ گیٹ تک آئی، باری باری سب سے گلے ملی۔ اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسماعیل بیزاری کے ساتھ اس کو کار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ باقی کا گھر جا کر رو لینا، آج دیر ہو رہی ہے۔ اس کی آواز پر منہل نے سر اٹھا کر پیچھے مڑ کر دیکھا جو اپنی دوست سے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ منہل چل کر اس کی گاڑی تک آئی، اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا، پیچھے بیٹھو۔ منہل خاموشی سے پیچھے بیٹھ گئی، خود وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اللہ حافظ چچا جان۔ اللہ حافظ بیٹا، خیر سے جانا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی، جیسے ہی گاڑی تھوڑا آگے گئی اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر جلایا۔ منہل کو شدید غصہ آیا، کار کے سارے کھڑکیوں کے شیشے بند تھے۔ وہ ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، ایک ہاتھ سے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں پوری کار دھوئیں سے بھر گئی۔ منہل کافی دیر سے برداشت کرتی، اس نے اپنی طرف کا شیشہ تھوڑا نیچے کیا، چاروں شیشوں پر بلیک کور لگا تھا۔ اوپر کرو شیشہ، گاڑی گندی ہو جائے گی باہر کی ڈسٹ سے۔ نہیں کروں گی، تمہاری گاڑی شیشہ بند کرنے کے بعد زیادہ گندی ہوگی کیونکہ مجھے اس کے دھوئیں سے الٹی آ رہی ہے۔ خبردار جو تم نے میری گاڑی گندی کی۔ ویسے تم تو بہت خوش ہوگی، ساری زندگی غربت میں گزارا کر کے اتنی امیر آدمی سے شادی ہوگی جس گاڑی میں بیٹھی ہو تم نے تو خواب میں بھی نہیں سوچی ہوگی۔ منہل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ توبہ، اتنے چھوٹے گھر میں کیسے رہ رہے تھے تم لوگ؟ میرا تو دم گھٹ رہا تھا۔ تمہارے پورے گھر جتنا تو میرا کمرہ ہے، قبر بھی اپنے کمرے جتنی بنوا لینا۔ اس بات پر اسماعیل نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دل تو کر رہا ہے تمہیں زندہ کسی قبر میں دفن کر رہا ہوں۔ زہر لگ رہی ہو تم، کون سا مجھے شہد لگ رہے ہو؟ جس پیسے پر اتنا غرور کر رہی ہو اس کو اپنے ساتھ قبر میں بھی لے کر جانا۔ اسماعیل نے ایک دم زور سے کار کو بریک ماری، کار رکی۔ منہل کا سر اگلی سیٹ کے ساتھ لگے آئرن کے ساتھ لگا۔ جاہل انسان، تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چل رہی؟ تمہیں گھر جا کر بتاؤں گا۔ اس نے پھر سے گاڑی سٹارٹ کی۔ منہل نے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا، اسے پتہ چل گیا تھا اس کی آگے کی زندگی بالکل آسان نہیں۔ اس نے اپنی حویلی کے باہر آ کر گاڑی روکی۔ اترو نیچے۔ منہل جلدی سے گاڑی سے باہر نکلے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا جبکہ منہل کو رونا آ رہا تھا۔ یہ کیسی شادی ہے جس میں دونوں ہی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں؟ بعض اوقات بڑوں کے فیصلے بچوں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ منہل اس حویلی کی بہو تھی، کوئی بھی اس کا ویلکم کرنے کے لیے دروازے پر موجود نہیں تھا۔ وہ خود ہی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی حویلی کے اندر داخل ہوگی۔ وہ آج پہلی بار یہاں آئی تھی، اس نے بس اس حویلی کے بارے میں سنا تھا، محل نما حویلی جس کے فرش پر سنگ مرمر لگا تھا۔ وہ اندر آئی، برآمدے میں اسماعیل کی بہن بیٹھی تھی۔ ماما بھابھی آ گئی۔ اس نے منہل کو دیکھ کر خوشی سے چہک کر بولا۔ وہ کتاب پڑھ رہی تھی، کل اس کا پیپر تھا، اس وجہ سے نقاب پر بھی نہیں گئی تھی۔
میرب اٹھ کر منہل کے گلے ملی۔ میرب کی عمر 17 سال تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک کام والی باہر آئی۔ بی بی جی، آپ کی مما بول رہی ہیں بھابھی کو ان کے کمرے میں لے جاؤ۔ میرب آگے آگے مسکراتے ہوئے چل رہی تھی۔ منہل اس کے پیچھے پیچھے پوری حویلی کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میرب اسے اسماعیل کے کمرے میں چھوڑ کر اس کے لیے کھانا لینے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسماعیل کمرے میں داخل ہوا۔ منہل کو دیکھتے ہی اسے غصہ آیا۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ کیا مطلب کیا کر رہی ہوں؟ نکاح ہوا ہے ہمارا۔ ہاں، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میرے کمرے میں رہو گے۔ اٹھو میرے بیڈ سے۔ نہیں اٹھوں گی۔ آپ اس طرح مجھے کمرے سے نہیں نکال سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہمارا نکاح نہیں سودا ہوا ہے جائیداد کا، جانتی ہوں، اور دوسری بات میرے معاملات سے بالکل دور رہنا، اور تیسری بات آئندہ میرے آگے زبان نہ چلانا۔ اگلی دفعہ وہ حال کروں گا ساری زندگی یاد کرو گی۔ آپ کو لگ رہا ہے میں آپ کی باتوں سے ڈر جاؤں گی؟ ہرگز نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی مسکراہٹ سامنے والے کو آگ لگا گئی تھی۔ اصل میں نہ تم میرے پاؤں کی جوتی کے لائق بھی نہیں ہو۔ تمہارے میرے کردار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بس تم مرد ہو نا، اس لیے کوئی تمہارے کردار پر سوال نہیں اٹھا سکتا۔ اوہ واو، دیکھو تو کردار کی باتیں کون کہہ رہا ہے؟ اپنی ماں کے کردار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ منہل کو ایک دم غصہ آیا۔ اس نے اسماعیل کو گریبان سے پکڑا۔ خبردار اگر تم نے میری ماں کے بارے میں ایک بھی غلط لفظ بولا، جس بات کا پتہ نہ ہو، اس پر بات نہیں کرتے۔ تم میرے کردار پر بات کرو اور میں خاموش رہوں۔ اس نے سختی سے منہل کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا جو ابھی بھی اس کے گریبان پر تھا، اور ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے اپنا گریبان چھڑوایا۔ تمہارے پاس دو راستے ہیں، زبان بند رکھ کر سکون سے رہو، ورنہ جیسے جیسے زبان چلے گی میرا ہاتھ اٹھے گا۔ اس دفعہ بچی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ منہل کا دل کر رہا تھا اپنے ناخنوں سے اس کا منہ نوچ دے، جس پر اس شخص کو اتنا غرور ہے۔ ویسے کیا قیمت ہے یار تمہاری؟ لڑکیاں اسماعیل خان سے شادی کرنے کے لیے مر رہی ہیں اور تمہیں اتنی آسانی سے مل گیا۔ چہرے پر مرنے والیاں کردار کی ناپاکی سے واقف نہیں۔ تم نے پھر میرے کردار پر بات کی۔ اس حسین چہرے کے پیچھے کتنا گھٹیا انسان ہے یہ صرف منہل جانتی تھی۔ تم زبان چلانے سے باز نہیں آؤ گی اور ہر دفعہ میرے غصے کو دعوت دو گی۔ میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ تم ایک جاہل اور بدتمیز عورت ہو، تم سے کم۔ منہل نے پھر سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسماعیل اپنے کپڑوں والی الماری کی طرف گیا۔ اس نے بیڈ پر اپنے کپڑے لا کر رکھے اور ڈریسنگ روم سے ایک کپڑوں والا بیگ لے کر آیا۔ اس نے غصے سے الٹے سیدھے کپڑے اس میں رکھنا شروع کیے۔ لگتا ہے کوئی میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ اسماعیل نے آنکھیں اٹھا کر منہل کی طرف دیکھا جو مزے سے پورے بیڈ کی مالکن بن کر اس پر بیٹھ چکی تھی۔ ان دونوں کی آنکھوں کا رنگ براؤن تھا۔ اسماعیل پھر خاموشی سے سامان پیک کرنا شروع ہو گیا۔ ڈرپوک انسان، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ منہل، مسئلہ میرے ساتھ نہیں آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے اتنی زور سے کار کو بریک لگائی، مجھے ابھی تک درد ہو رہا ہے۔ اس کے ماتھے پر ہلکا ہلکا سرخ نشان تھا۔ چھوٹی بچی ہو؟ سیٹ بیلٹ باندھ کر بیٹھنا تھا۔ اوہ سچ بھول گیا، پہلی دفعہ بیٹھی ہوں نا کار میں بیٹھنے کے رولز نہیں پتہ ہوں گے آپ کو تو جیسے بہت پتہ ہے۔ I can understand۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے سگریٹ تو کوئی انسان نما جن پھونک رہا تھا۔ تم نے مجھے جن بولا؟ نہیں، اس دیوار کو بولا۔ منہل نے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جس کو سننے کے بعد جو یہ ساری شوخی ہے نا ہوا ہو جائے گی، اور 1 گھنٹے سے مسکرا رہی ہو۔ بھول جاؤ کہ مسکرانا۔ میں امریکہ جانے لگا ہوں، میری آج رات فلائٹ ہے، اور وہاں جا کر میں وہاں کے مشہور ماڈل کو پرپوز کروں گا اور پھر ہم شادی کریں گے۔ منہل اس کی بات ختم ہونے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ زور سے مسکرائی اور اوہ واو، کتنا اچھا مذاق تھا۔ پلیز اتنے بڑے خواب نہیں دیکھو، تمہاری شکل اتنی بھی اچھی نہیں، باہر میں جاؤ۔ اسماعیل نے کہا۔ پلیز مجھے شادی کی پک ضرور بھیجنا، فکر نہیں کرو، سٹوری لگاؤں گا۔ میری انسٹاگرام ID تو پتہ ہی ہوگی۔ نہ مجھے نہیں پتا، نہ مجھے ضرورت ہے۔ اسماعیل جیسے ہی روم سے باہر گیا اس نے رونے کا پروگرام شروع کیا۔ وہ کافی دیر سے خود کو روک رہی تھی۔ سب سے زیادہ اس کو یہ بات بری لگی تھی کہ اس نے اس کی ماں کے کردار پر بات کی۔ مسلسل رو رہی تھی، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے اسماعیل کھڑا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر وہ مسکرایا۔ ارے ابھی سے رونا شروع کر دیا؟ وہ اپنا فون کمرے میں ہی بھول گیا تھا۔ اس نے ٹیبل پر پڑا ٹیشو پیپر کا ڈبہ اٹھا کر منہل کی طرف پھینکا جو اس کی جھولی میں آ گرا۔ اس نے وہی ڈبہ پکڑ کر زور سے زمین پر مارا۔ اوئے ہوئے غصہ، اگر مجھے وہاں جانا نہ ہوتا تو کبھی میدان چھوڑ کر نہ بھاگتا اور تمہاری عقل بھی ٹھکانے لگا دیتا۔ خیر انجوائے کرو، سارے آنسو آج ہی نہ بہا دینا۔ اس نے مسکراتے ہوئے بولا۔ میں نہیں رو رہی، میری آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ اوکے جناب، پھر ملتے ہیں۔ میں تمہیں مس بالکل بھی نہیں کروں گا، شاید اب 2-3 سال وہاں ہی رہوں۔ میری طرف سے جہنم میں جاؤ، وہاں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ شوہر سے بدتمیزی کرنے والی عورت سیدھا جہنم میں جاتی ہے۔ شوہر تو دیکھو، بینگن کی شکل والا۔ واٹ؟ تم نے مجھے بینگن بولا؟ تم ہوگی آلو کی شکل والی گول ٹماٹر۔ جاؤ جاؤ، سر نہ کھاؤ۔ کبھی بھی کزن سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل بھی عزت نہیں کرتی۔ یہاں کوئی اور غیر آدمی ہوتا تم نے اس کی جوتیاں بھی سیدھی کرنی تھی۔ لاؤ تمہاری جوتیاں بھی سیدھی کروں اور 2-4 تمہارے منہ پر بھی لگاؤں۔ منہل تم اب حد سے بڑھ رہی ہو۔ میں کچھ کہہ نہیں رہا تو بکواس
کرتی جا رہی ہو۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر کسی اور سے شادی کرنی تھی تو مجھ سے کیوں نکاح کیا؟ کیونکہ مجھے برداشت نہیں ہوتا میری پیاری کزن کسی اور کے نکاح میں جاتی اور تمہاری جائیداد کا مالک کوئی اور بنتا۔ اب چپ کر کے سو جاؤ، میری فلائٹ لیٹ ہو جائے گی۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو۔ شکریہ بتانے کے لیے، اسماعیل نے مسکراتے ہوئے کہا اور روم سے باہر چلا گیا۔ تمہیں تو اللہ پوچھیں گے، میرے ساتھ ظلم کر رہے ہو نا؟ اس نے اسماعیل کے سہانے پر مکہ مارا اور اسے زور سے زمین پر پھینک دیا۔ وہ شکوہ نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ بہت زیادہ صبر کر رہی تھی، پھر بھی بے اختیار زبان سے شکوہ نکلا، کیوں اللہ جی؟ آپ کسی اچھے انسان کو بھی تو میرا ہمسفر بنا سکتے تھے۔ پھر اس کے ذہن میں حضرت آسیہ اور فرعون آیا۔ نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں۔ وہ ان دو چیزوں میں الجھ گئی تھی، نیک عورتوں کے لیے نیک مرد، تو پھر فرعون اور آسیہ کیوں ایک ساتھ تھے؟ ہاں، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ان کے ذریعے کروانی تھی۔ اگر فرعون کی بیوی اس دن ندی کے پاس نہ ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ غلط بھی ہو سکتا تھا۔ انہوں نے اس عورت کے ذریعے اس بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی۔ بے شک سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے، جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ آج جو شخص اس قدر گمراہ ہے، ہو سکتا ہے کل کو ہدایت کے راستے پر چل پڑے۔ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا، کلاس کا جو سب سے زیادہ نالائق اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ زیادہ تر ٹیچرز کی نظر میں رہتا ہے۔ اسی طرح کچھ گمراہ لوگ ہیں جو زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں رہتے ہیں۔ ویسے تو سب ہی پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ جس طرح ٹیچرز کی کوشش ہوتی ہے، ٹیچرز کو پتہ ہوتا ہے یہ اسٹوڈنٹ اتنا لائق نہیں، زیادہ محنت نہیں کر سکتا، وہ چاہتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ بس اتنی سی محنت کر لے کے پاس ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ کچھ نیک اعمال کر لے تاکہ آخرت کے امتحان میں پاس ہو جائے۔ وہ تو نیک کام کی نیت کرنے پر بھی ثواب لکھ دیتے ہیں، پر اللہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے، 70 ماہوں سے بھی زیادہ۔ وہ تو زنا جیسا گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے اور دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جائے۔ جنت میں نیک مردوں کو نیک عورتیں ملیں گی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں دنیا میں بھی ایسا ہی ہوگا، پر ایسا نہیں ہے، یہ چیز مخصوص نہیں ہے۔ نیک عورت کو نیک مرد دنیا میں مل جانا بہت زیادہ خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے۔ منہل نے اپنا کپڑوں والا بیگ کھولا، اس نے کپڑے چینج کیے۔ اس ٹائم رات کے 10 بج رہے تھے۔ میرم نے بولا تھا وہ اس کے لیے کھانا لائے گی، پر وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی، ذہن میں بار بار اس ستمگر کی باتیں آ رہی تھیں۔ سٹوری لگاؤں گا، کیا واقعی وہ اس ماڈل کو پرپوز کرے گا؟ اس نے ایک دفعہ پہلے بھی ایزل کے ساتھ ایک سٹوری لگائی تھی۔ ایزل اور منہل میں زمین آسمان کا فرق تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایزل بے انتہا خوبصورت تھی، پر عورت کا خوبصورت ہونا کوئی خاص بات نہیں، عورت کا حیادار ہونا اس کی خوبصورتی ہے۔ منہل کے کردار کی پاکی اور اس کا اسلام کے قریب ہونا ہی اس کی خوبصورتی تھی، جو صرف آنکھوں والوں کو ہی نظر آئے گی۔ اسماعیل کے پاس بھی ابھی آنکھیں نہیں تھیں جو اس حیا والی اور خوبصورتی کو دیکھ سکتی۔ اس کی آنکھیں ابھی گمراہ تھیں۔ جس چیز کو وہ خوبصورتی سمجھ رہا تھا، وہ خوبصورتی تو بازاروں میں بکتی ہے۔ حسین تو طوائف بھی ہوتی ہے، اور عورت کو طوائف کس نے بنایا؟ مرد نے ہی۔ منہل بہت کم انسٹاگرام یوز کرتی تھی، وہ اکثر کبھی کبھی اسماعیل کی سٹوری وغیرہ دیکھتی تھی۔ اسماعیل کو نہیں پتا تھا یہ آئی ڈی منہل کی ہے۔ منہل کا اکاؤنٹ پرائیویٹ تھا، اس نے کچھ بھی اپنے اکاؤنٹ پر پوسٹ نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر رہی، اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کچن کدھر ہے۔ باہر آتی ہی اسے سامنے سے ایک کام والی آتی نظر آئی۔ کچن کا راستہ کس طرف ہے؟ میرا منہل کے لیے کھانا لا رہی تھی، ٹرے میں رکھ کر آگے سے اس کی ماما ملی۔ یہ ٹرے کدھر لے آ رہی ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بھابھی کے لیے، ان کو بھوک لگی ہوگی، واپس رکھو جا کر۔ نوکر نہیں ہو تم، اس کی بھوک لگے گی خود آ جائے گی باہر کھانے۔ کوئی ضرورت نہیں خدمتیں کرنے کی اور سر پر چڑھانے کی۔ اور تمہارا کل پیپر ہے نا، جاؤ اپنے کمرے میں اپنی تیاری کرو۔ ماما یہ دے کر جا رہی ہوں پڑھنے۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ انہوں نے غصے سے بولا۔ میرا منہ بناتے ہوئے واپس چلے گی۔ سمر نے زبیر کو پیسے بھیج دیے، پر وہ جانتی تھی وہ اسے پھر سے ضرور بلیک میل کرے گا۔ اس نے سوچا کہ وہ احتشام کو سب سچ بتا دے گی۔ رات کو احتشام گھر ہے، وہ بہت گھبرا رہی تھی۔ اس نے اپنے ذہن میں ایک کہانی سوچی۔ احتشام، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ احتشام جو فون پر مصروف تھا، اس نے فون بند کر کے سائڈ پر رکھا اور سمر کی طرف متوجہ ہوا۔ بولو، سن رہا ہوں۔ ایک لڑکا ہے زبیر، میرے ساتھ میری کلاس میں پڑھتا تھا، مجھے بالکل بھی پسند، پر وہ مجھے پسند کرتا۔ ایڈریس بتائیں مجھے اس کا ابھی۔ احتشام نے غصے سے کہا، پہلے میری بات سن لیں۔ وہ انسٹاگرام سے میری پکس لے کر ان کو اپنی پکس کے ساتھ اٹیچ کر کے مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ اس نے احتشام کو جھوٹی سچی کہانی بنا کر بتا دی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ احتشام میں ڈر رہی تھی، پتہ نہیں آپ میرا یقین کریں نہ کریں، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، مجھے اس کا نمبر دو۔ سمر نے اسے نمبر دے دیا۔ تم نے کھانا کھایا ہے؟ نہیں، بھوک نہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ فکر نہیں کرو، تم جاؤ کھانا کھاؤ۔ دل نہیں کر رہا؟ سمر جاؤ کھانا کھاؤ۔ احتشام وہ نمبر اپنے دوست کو بھیج چکا تھا، ڈیٹا نکلواؤ اس کا۔ سمر کچن میں آئی، اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ احتشام اب کیا کرے گا؟ وہ کچن میں بیٹھ کر پلیٹ میں چاول نکال کر کھا رہی تھی۔ اس نے دیکھا احتشام جلدی جلدی سے سیڑھیاں اتر کر باہر کی طرف نکل گیا۔
وہ بھی جلدی سے اٹھ کر بھاگ کر باہر آئی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ احتشام رکیں، کدھر جا رہے ہیں؟ اندر جاؤ، آتا ہوں تھوڑی دیر تک۔ نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گی۔ آپ اتنے غصے میں ہیں؟ میں نے بولا اندر جاؤ۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بیٹھو جلدی۔ احتشام پلیز، کچھ غلط نہیں کرنا۔ اس نے احتشام کے ہاتھ میں گن بھی دیکھی تھی جب وہ قمیض کی جیب میں رکھ چکا تھا۔ سمر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اپنے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرو سارے۔ کیا؟ میرے پرسنل موومنٹ؟ اتنا کچھ ہے وہاں؟ تمہیں سمجھ نہیں آئی میری بات؟ ساری آئی ڈیز ڈیلیٹ کرو۔ اچھا کر دوں گی۔ فون گھر ہے۔ یہ تو بتا دیں کدھر جا رہے ہیں اس لڑکے کے گھر؟ کیا؟ وہاں کیوں؟ کچھ حساب کتاب برابر کرنا ہے۔ کل تک جس آدمی کو اس کے سوشل میڈیا پر ریلز بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، آج وہ اس کے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کروا رہا تھا۔ مرد کے بھی بہت سارے روپ ہوتے ہیں، ایک پل میں کچھ ہوتے ہیں اور اگلے پل کچھ۔ اس نے اس لڑکے کے گھر کے باہر گاڑی روکی اور پھر اس لڑکے کے نمبر پر فون کیا۔ احتشام پلیز تماشا نہیں کرو، واپس چلتے ہیں۔ اس کے پاس میری اور تصاویر بھی ہوں گی، وہ کچھ بھی غلط کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ توڑ دوں گا میں۔ زبیر نے فون اٹھایا۔ سمر کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جی کون؟ احتشام گھر کے باہر آؤ، کچھ بات کرنی ہے۔ احتشام کون؟ سمر کا شوہر۔ ارے آپ خود چل کر آگے، مجھے بھی ملنا تھا آپ سے، آتا ہوں۔ زبیر اتنا زیادہ امیر نہیں تھا۔ اس کا چھوٹا سا گھر تھا جو سمر آج پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ سمر نے اسے ایک دفعہ کہا تھا مجھے اپنے گھر کی تصویر دکھاؤ۔ اس نے کسی اور کے بنگلے کے باہر سے تصویر کھینچ کر اسے بھیج دی۔ زبیر باہر آیا۔ سمر نے میرا تعارف تو کروا ہی دیا ہوگا۔ احتشام نے زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا۔ میری بیوی کا نام بھی لیا تو جان سے مار دوں گا۔ وہ دیوانہ والی سے مار رہا تھا، میری بیوی کو بلیک میل کرو گے؟ گھٹیا انسان۔ احتشام نے جیب میں سے گن نکالی۔ احتشام نہیں، زبیر کے محلے والے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے، کچھ لوگ ویڈیوز بھی بنا رہے تھے۔ احتشام چلو یہاں سے، کوئی بھی ان کو چھڑوانے آگے نہیں آ رہا تھا۔ احتشام نے اس کی ٹانگ پر گولی ماری۔ زبیر نے زوردار چیخ ماری۔ سمر بت بنی پھٹی آنکھوں سے بس دیکھ رہی تھی۔ گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ زبیر درد اور تکلیف سے چیخ رہا تھا۔ احتشام نے سمر کا بازو پکڑا اور اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ کیا ضرورت تھی میرے ساتھ آنے کی؟ احتشام آپ کو اسے گولی نہیں مارنی چاہیے تھی۔ کیوں؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ زبیر کو اس کے محلے والے اسپتال لے گئے تھے، آپ کو پتہ ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا، دیکھ لوں گا میں اس کو۔ اسماعیل امریکہ ہے، اس نے پینٹ کوٹ پہنا۔ وہ ایک دو دفعہ پہلے بھی ایزل سے مل چکا تھا، آج پھر اس نے ایزل کو ڈنر پر بلایا تھا اور وہ مان بھی گئی تھی۔ اس نے ایزل کے لیے گلاب کے پھولوں کا گلدستہ اور ایک ہیرے کی انگوٹھی بھی لی تھی۔ ایزل نے مغربی لباس پہنا تھا۔ وہ آ کر ٹیبل پر بیٹھی۔ ہائے مس بیوٹیفل، یو آر لکنگ ویری نائس، ایزل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینکس۔ اس کے بعد انہوں نے ڈنر کرنا شروع کیا۔ ایزل میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں بولو۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اور تم ہوش میں تو ہو؟ تمہارا میرا کپل، اوہ مائی گاڈ، سوچ کے ہی عجیب لگ رہا ہے۔ ایزل نے اپنا پاؤچ اٹھایا۔ کدھر جا رہی ہو؟ اسماعیل نے پریشانی سے پوچھا۔ میں نے تمہیں بس دوست بنایا تھا اور تم مجھے شادی پسند ہی نہیں۔ شادی کے بعد مرد بدل جاتے ہیں۔ نہیں ایزل، ایسا نہیں ہے، مجھ سے اب کبھی بات مت کرنا، مجھے اپنی شکل بھی نہ دکھانا۔ تھوڑی سی لفٹ کیا کروا دی؟ شادی کے خواب دیکھنا شروع ہو گئے؟ ایزل پلیز ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کرو۔ آئی ریئلی لو یو۔ بس تمہارا ماضی کسی سے چھپا نہیں، ہر دن نئی لڑکی تمہاری سٹوری میں ہوتی ہے، تو پھر تم نے مجھے دوست کیوں بنایا تھا؟ دوست بنانے اور شوہر بنانے میں بہت فرق ہے۔ ایزل جانے لگی۔ اسماعیل نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم ایسے میری انسلٹ کر کے نہیں جا سکتی۔ اسماعیل کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ٹچ کرنے کی؟ چیپ انسان۔ اسماعیل کو ہر کوئی دیکھ رہا تھا، بہت سارے لوگ اسے جانتے بھی تھے، کچھ لوگ ویڈیوز بھی بنا رہے تھے اور کچھ وہ ویڈیو پوسٹ بھی کر چکے تھے۔ اس کا تو خیال تھا کہ کوئی لڑکی اسے ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے انسٹاگرام پر لاکھوں فالوورز تھے۔ اس کی تھپڑ کی ویڈیو تھوڑی دیر میں ہی وائرل ہو چکی تھی۔ منہل واپس اپنے کمرے میں آئی۔ وہ دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ اسماعیل دوسری شادی نہ کرے۔ شاید اس کی دعا سن لی گئی تھی۔ اسماعیل کا دماغ خراب ہو رہا تھا، لوگ اس پر میمز بنا رہے تھے۔ وہ اپنے امریکہ والے فلیٹ میں آیا۔ اس نے سگریٹ جلائی۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اس نے ایک کے بعد ایک سگریٹ پھونکا۔ اس نے ہیوی ڈرنک پی۔ اس کو کسی طور سکون نہیں تھا۔ وہ تو خود شروع سے لڑکیوں کو ریجیکٹ کرتا آیا تھا، آج ایک لڑکی نے اسے ریجیکٹ کیا۔ یہ اس کے حسین چہرے کی توہین تھی۔ منہل نے فون بند کر کے رکھا۔ اسے رونا آ رہا تھا۔ ایک دن بھی اسے حویلی مکمل نہیں ہوا تھا۔ اس کا شوہر اسے دلہن بنا کر چھوڑ کر کسی اور ملک اپنی محبوبہ سے ملنے چلا گیا تھا۔ ہر لڑکی کی طرح اس کے بھی بہت سارے خواب تھے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے قرآن پڑھنے کا سوچا، شاید دل کو سکون مل جائے۔ اس نے وضو کیا۔ جیسے جیسے وہ وضو کر رہی تھی، دل آہستہ آہستہ پرسکون ہو رہا تھا۔ اس نے باہر سے قرآن منگوایا۔ اس کے کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے قرآن کھولا۔ آہستہ سے جب اس نے اپنے رب کو چھپی آواز سے پکارا۔ اس آیت میں اس جگہ اور وقت کا ذکر نہیں جب اس کے دل میں اس دعا کا دائرہ پیدا ہوا۔ اس کی تفصیل کے لیے دیکھیں سورۃ العمران۔ چھپی آواز سے آہستہ آواز بھی مراد ہو سکتی ہے، لوگوں سے الگ جگہ میں دعا بھی۔ اس کی وجہ بعض اہل علم نے یہ لکھی ہے کہ بڑھاپے میں بیٹا مانگنا لوگوں کی ہنسی کا باعث ہوتا، پھر اگر نہ ملتا تو لوگ مزید ہنستے۔ مگر صحیح بات یہ ہے کہ خفیہ
دعا ریا کا امکان نہ ہونے کی وجہ سے افضل ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا اپنے رب کو گر گرا کر خفیہ طور پر پکارو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز کو قرار دیا، اور اس شخص کو عرش کا سایہ پانے والے 7 خوش نصیبوں میں شمار فرمایا جس نے خلوت میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں یہ پڑھیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اسی طرح اس شخص کو بھی جس نے اس طرح چھپا کر صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں کہ دایاں کیا خرچ کر رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حاجرہ ایک ہفتے کی چھٹیوں کے بعد واپس ہاسٹل آ رہی تھی۔ وہ اپنے بابا کے ساتھ لوکل وین میں تھی۔ سرخ لائٹ جلنے پر وین ٹریفک سگنل پر رکی۔ وہاں کچھ مانگنے والی چھوٹی چھوٹی بچیاں گاڑیوں کے پاس جا کر بھیک مانگ رہی تھی۔ حاجرہ ونڈو والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس کی اچانک نظر فٹ پاتھ پر بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ پہلی نظر میں ہی سے پہچان گئی تھی۔ ہاں، وہ لڑکی ہانیہ ہی تھی۔ وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہی تھی۔ حاجرہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اچانک گرین لائٹ آن ہوئی، وین چلنے لگی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اس حال تک کیسے پہنچی۔ اس کے دماغ میں ایک ساتھ بے شمار سوال پیدا ہوئے۔ ہانیہ کو نہیں پتہ چلا کیونکہ وہ کسی سے بھیک مانگ رہی تھی۔ ویسے بھی حاجرہ کے چہرے پر نقاب تھا۔ وہ باقی کا سارا راستہ بے سکون رہی۔ کچھ ماہ پہلے ہانیہ اس ہاسٹل میں نہیں آئی تھی، پہلے وہ کسی اور ہاسٹل میں رہتی تھی۔ وہ انتہائی معصوم لڑکی تھی، جلدی باتوں میں آ جاتی تھی۔ تب اس روم میں صرف ردا تھی۔ یہ دونوں اکٹھی ایک روم میں رہتی تھی۔ ردا نے ہانیہ کو پہلے بہت اچھا بن کر دکھایا اور پھر وہ دونوں دوست بن گئی۔ ایک دن ردا اسے اپنی باتوں میں لگا کر ایک پارٹی میں لے گئی جیسے اس دن حاجرہ کو لے کر جانے کی کوشش کی تھی۔ وہاں لڑکیاں لڑکے تھے۔ وہاں ایک لڑکے نے ہانیہ کو دیکھا اور ہانیہ کو بھی وہ لڑکا پسند آ گیا۔ ہانیہ کا تعلق ایک شریف گھر سے تھا۔ اس لڑکے نے ہانیہ کو اپنے جال میں پھنسا کر اپنی دوست بنا لیا اور ادھر سے ہی گمراہی کا رستہ شروع ہوا۔ وہ لڑکا ہانیہ کو شادی کے سبز باغ دکھاتا رہا۔ وہ اس کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی۔ وہ ساری رات اس سے باتیں کرتی تھی، جس طرح کی تصویر مانگتا تھا دے دیتی تھی، اور پھر اس لڑکے نے اپنی اوقات دکھانا شروع کی۔ اس نے ہانیہ کی تصاویر اور ویڈیوز کو ایڈٹ کیا اور پھر اسے بلیک میل کرنا شروع کیا۔ وہ روز اسے اپنے دوست کے فلیٹ میں ملنے بلاتا تھا۔ وہ اس معصوم کا بہت غلط استعمال کرتا تھا۔ ہانیہ اس سب سے بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی۔ اس نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی۔ وہ ایک ماہ سے ہسپتال رہی۔ جب اس لڑکے کو پتہ چلا کہ اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے خوف کھاتے ہوئے اس کی وہ ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں اور اس کا پیچھا بھی چھوڑ دیا تھا۔ کچھ عرصہ سکون سے گزر گیا۔ اس شخص نے پھر سے ہانیہ سے رابطہ کیا، پر اب کی بار وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، عزت سے۔ عزت تو وہ پہلے ہی اس کی خراب کر چکا تھا۔ ہانیہ نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ وہ اس شخص سے شادی کرنا چاہتی ہے، پر انہوں نے انکار کر دیا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ہانیہ کے دل میں اس شخص کے لیے محبت زندہ تھی۔ اس دن جو شخص اسے ہاسٹل سے لینے آیا تھا وہ اس کا بھائی نہیں، وہی شخص تھا۔ وہ شخص ہانیہ کو ایک فلیٹ میں لے کر آیا۔ یہ فلیٹ بھی اس کا اپنا نہیں تھا۔ وہ ایک بار پھر اسے اپنے جال میں پھنسا چکا تھا۔ اسے پھر سے اپنی محبت کا یقین دلایا۔ اس فلیٹ میں پہلے سے 2 لوگ اور مولوی موجود تھے۔ نکاح ہو گیا۔ ایک ماہ وہ بالکل ٹھیک اچھے کپل کی طرح رہے، پھر اس نے ہانیہ پر بلا وجہ غصہ کرنا شروع کر دیا۔ اس آدمی کا کام ہی یہی تھا، لڑکیوں کو جال میں پھنسا کر ان کو بلیک میل کرنا۔ کتنے دن بعد واپس آؤ گے؟ آ جاؤں گا کچھ دن بعد، اپنا خیال رکھنا۔ ہانیہ ایک ہفتے سے اکیلی اس فلیٹ میں رہ رہی تھی۔ وہ روز اسے فون کرتی تھی، اس کا نمبر بن جاتا تھا۔ وہ اپنا کام پورا کر کے فرار ہو چکا تھا، کسی نئے شکار کی تلاش میں۔ گھر کا راشن بھی ختم ہو چکا تھا۔ ہانیہ کو اب سچ میں گھبراہٹ ہوئی۔ اچانک دروازہ نوک ہوا۔ ہانیہ کو لگا اس کا شوہر ہے۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک بڑی عمر کا آدمی کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ اس فلیٹ کا مالک؟ کرایہ دو یا پھر نکلو ادھر سے۔ کیا یہ فلیٹ میرے شوہر کا ہے؟ کون سا شوہر؟ کدھر کا شوہر؟ تمہارا شوہر آگے شکار کی تلاش میں نکل گیا، وہ نہ آئے گا اب واپس۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ جا رہا ہوں، کل تک کرایہ تیار رکھنا یا پھر فلیٹ خالی کرنا۔ ہانیہ کو احساس ہو چکا تھا بہت بڑی غلطی کر چکی ہے۔ ہانیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کدھر جائے۔ اس نے اپنے گھر جانے کا سوچا۔ اس نے اپنا فون بیچ دیا اور اس میں سے کچھ کرایہ دے کر اپنے گھر آئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے سوچا تھا تھوڑا بہت ماریں گے، خاموشی سے کھا لوں گی مار۔ اس نے دروازہ نوک کیا۔ اس کی ماں نے کھولا۔ اس کا بس ایک ہی بھائی تھا۔ جس رات اس کے گھر والوں کو پتہ چلا وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس کے باپ کو ہارٹ اٹیک آیا، اس کی موت ہو گئی۔ چلی جا ادھر سے، ہم نہیں جانتے تجھے۔ اماں، میں کدھر جاؤں؟ چلی جا، تیرا بھائی تجھے مار دے گا۔ میں نہیں چاہتی اس کے ہاتھ تیرے گندے خون سے رنگے، تجھے مار کر وہ جیل چلا جائے گا۔ چلی جا۔ وہ بت بنی اپنی ماں کے الفاظ سن رہی تھی۔ اماں، کون ہے دروازے پر؟ ہانیہ کے بھائی نے بولا، کوئی نہیں بیٹا، فقیرنی ہے، جا رہی ہے بس۔ انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ اسماعیل ایک ہفتے بعد واپس پاکستان آ گیا۔ وہ کچھ دنوں سے کوئی سوشل میڈیا ایپ یوز نہیں کر رہا تھا۔ اس کی تھپڑ والی ویڈیو منہل بھی دیکھ چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ منہل اس کے بیڈ پر سو رہی تھی۔ اٹھو، میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ اس نے اس سے کمبل اتارتے ہوئے کہا۔ اوئے آپ نے تو 3 سال بعد نہیں آنا تھا، یا پھر میں 3 سال تک سوتی رہی ہوں؟
کون سا سن چل رہا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، سن تو 2024 چل رہا ہے، پر تم ابھی بھی کسی پرانے زمانے میں رہ رہی ہو۔ حلیہ دیکھو اپنا۔ وہ اپنا فون چارج پر لگا رہا تھا۔ بہت افسوس ہوا، ویسے اتنی زور سے مارا تھا کیا؟ جس کا نشان جاتے جاتے ایک ہفتہ لگ گیا۔ اسماعیل نے منہل کی طرف دیکھا، تم کچھ دن اپنی اماں کے گھر کیوں نہیں چلی جاتی تاکہ کچھ دن میں سکون سے رہ سکوں؟ ویسے ایک بات بتاؤ، تم نے مجھ سے کیوں نکاح کیا ہے؟ جب تمہیں پتا تھا میں ایک اچھا انسان نہیں، مجھے لگا شاید بدل گئے ہو، پر میں غلط تھی، مجھے نفرت ہو گئی ہے تم سے۔ میں نے سوچا تھا میں سب ٹھیک کر لوں گی، پر میں کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکتی۔ تم نے میری زندگی جائیداد کے لالچ میں خراب کر دی ہے۔ میں نے نہیں، تمہارے باپ نے تمہاری زندگی خراب کی ہے۔ اتنے سالوں سے وہ ہم سے الگ ہو کر رہ رہے تھے، اتنے سالوں سے انہوں نے دادا جان سے رابطہ نہیں کیا، اور اب جب جائیداد کی ضرورت پڑی ہے تو دادا جان سے معافی مانگنا یاد آ گیا۔ میرے بابا نے کوئی لالچ نہیں کیا۔ آئی تمہیں سمجھ؟ کیا یہ میری توہین نہیں تھی؟ تم مجھے دلہن بنا کر لے کر آئے اور اسی رات اپنی محبوبہ سے ملنے کسی اور ملک چلے گئے۔ کہاں ہوتا ہے ایسے؟ اس ایک ہفتے میں میرا دل پتھر ہو گیا ہے اور مجھے تم سے شدید نفرت ہو گئی ہے۔ منہل کے نام جو جائیداد لگی تھی، اس کے پیپر سائڈ دراز میں پڑے تھے۔ منہل نے غصے سے پیپر باہر نکالے اور 1 منٹ میں اس پیپر کو پھاڑ کر اس کے ٹکڑے اسماعیل کے منہ پر پھینک دی۔ یہ لو، تمہاری جائیداد نہیں چاہیے، اور اب مجھے طلاق دو۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، پتہ بھی ہے کیا بول رہی ہو؟ مجھے تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ نہیں رہنا۔ باہر میں جاؤ نہ رو۔ اچھا ہے، آخری بار سوچ لو، کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ چاہیے بھی نہیں۔ اسماعیل خوش ہو رہا تھا۔ نکلو پھر ادھر سے، تمہیں طلاق کے پیپرز مل جائیں گے۔ منہل کو بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی نکاح کے 1 ہفتے بعد کسی لڑکی کو طلاق ہو جانا بہت بدنامی کا باعث ہے، پر وہ یہاں رہ کر پل پل ذلیل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ حویلی کے باہر آئی۔ باہر گارڈ گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ وہ آ کر گاڑی میں بیٹھی اسماعیل کھڑکی پر کھڑا تھا۔ گارڈ ابھی گاڑی میں نہیں بیٹھا تھا۔ اسماعیل نے اوپر سے آواز دی۔ گارڈ نے اس کی طرف دیکھا۔ چھوڑ آؤ اس کو۔ جو حکم صاحب۔ گارڈ گاڑی کے اندر بیٹھا۔ لڑکیاں تو دولت پیسے پر مرتی ہیں۔ وہ اپنی جائیداد اس کے منہ پر مار کر جا رہی تھی اور شاید وہ آخری بار اسے دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کے بعد وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترس جائے گا۔ اسے ایک نیک بیوی ملی تھی جس کی اس نے قدر نہیں کی۔ ابھی تک اسے وہ آنکھیں نہیں ملی تھی وہ جو منہل کی خوبیاں دیکھ سکتی۔ منہل اپنے گھر آئی۔ ڈرائیور اسے گیٹ کے باہر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے ڈور نوک کیا۔ اس کی ماما نے دروازہ کھولا۔ اس کے بابا گھر نہیں تھے۔ وہ اپنی ماما کے گلے ملی۔ سمر ہو احتشام گھر واپس ہے۔ کیا ضرورت تھی تمہیں میرے ساتھ آنے کی؟ اگر آپ اکیلے جاتے تو اسے جان سے مار دیتے۔ فی الحال جاؤ میرے کمرے سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ سمر کمرے سے باہر آ گئی۔ سب کچھ خراب ہو رہا تھا، کیوں مجھے سکون نہیں مل رہا؟ میرے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی دل بے سکون ہے۔ سمر کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ اچانک احتشام کے بابا ہال میں داخل ہوئے۔ کدھر ہے یہ پاگل لڑکا؟ وہ کافی غصے میں تھے۔ سمر نے گھبراتے ہوئے کہا، کمرے میں ہے۔ احتشام کے بابا اس کے کمرے میں آئے جو بیڈ پر لیٹا تھا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ وہ اپنے بابا کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھا۔ یہ کیا کر کے آئے ہو تم؟ ہر جگہ یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی ہے۔ کس لڑکے کو گولی ماری ہے تم نے؟ بابا، میرا پرسنل معاملہ ہے۔ بتاؤں تمہیں؟ پرسنل؟ انہوں نے غصے سے بولا۔ ابھی پولیس آتی ہوگی۔ بابا 4 نوٹ دے کر ان کا منہ بند کروا لوں گا۔ آپ فکر نہ کریں، ٹانگ پر گولی ماری ہے، مرا نہیں ہے وہ۔ رشوت دو گے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایسا کرو، اپنی بیوی کو لو، کچھ دن کسی اور ملک چلے جاؤ، میں دیکھ لوں گا اس معاملے کو۔ جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے واپس آ جانا، ٹھیک ہے بابا؟ ہاجرہ ہاسٹل واپس آ چکی تھی۔ دانیہ پارٹی پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ آج وہ اکیلی جا رہی تھی۔ ریتا کی طبیعت خراب تھی، ہاجرہ نے محسوس کیا۔ ریتا بہت کمزور لگ رہی تھی، اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑے تھے۔ ہاجرہ اپنی اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ اچانک ریتا اٹھی اور بھاگ کر واش روم کی طرف گئی۔ اسے خون کی الٹی آئی، اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ ہاجرہ گھبرا گئی۔ اس نے باہر سے آواز دی، سب ٹھیک ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، ریتا نے بولا۔ ریتا کو چکر آ رہے تھے۔ وہ اپنے ناک پر بار بار پانی ڈال رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد خون تھم گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ واش روم سے باہر آئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ابھی اپنے بیڈ تک آئی ہی تھی کہ زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ہاجرہ بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ اس نے باہر جا کر انچارج کو آواز، انہوں نے ایمبولینس کو کال کی۔ ہاجرہ مسلسل اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان لوگوں نے اس کے منہ پر پانی بھی ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد ایمبولینس آئی۔ وہ لوگ اسے ہسپتال لے کر گئے۔ اس کی حالت بہت سیریس تھی۔ وہ بہت زیادہ نشہ کرتی تھی۔ آج کل کے نوجوان نسل بہت مزے سے نشہ کرتی ہے اور وہ یہ بھی نہیں سوچتے اس کا ان کی صحت پر کتنا برا اثر ہوگا۔ وہ لڑکوں کو نشہ فروخت کرتی تھی۔ کتنے لوگوں کی زندگی اس لڑکی کی وجہ سے خراب ہوئی۔ یہ مخافات عمل تھا۔ ریتا کے ڈاکٹرز نے ٹیسٹ کیے، اسے پھیپھڑوں کا کینسر تھا۔ اس کی کڈنیاں ڈیمیج ہو چکی تھیں۔ سگریٹ کا سب سے زیادہ اثر گردے اور ہوا کی نالیوں پر ہی ہوتا ہے۔ سمر اور احتشام ترکی گھومنے آئے تھے۔ وہ ایک ہوٹل میں رہ رہے تھے۔ سمر کا موڈ بھی یہاں آ کر بہتر ہو گیا تھا۔ بیڈ پر اپنا فون لے کر بیٹھی تھی۔ احتشام کافی دیر سے نوٹ کر رہا تھا۔ سمر نے منہ بنایا ہے، کیا ہوا؟ احتشام نے پوچھا۔ آپ نے اس دن بولا تھا اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دوں، پر میرا دل نہیں کر رہا ہے۔ میں نے 4 سال اس اکاؤنٹ پر محنت کی ہے، اپنی کمیونٹی بنائی ہے، میرے اتنے پرسنل مومنٹ ہیں۔ اس نے رونے والی شکل بنائی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہ کرو ڈیلیٹ۔
تب میں غصے میں تھا۔ سچی؟ سمر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں سچی، مجھے آپ کو ایک اور بات بھی بتانی ہے۔ مجھے ایک میک اپ آرٹسٹ کا میسج آیا تھا انسٹاگرام پر۔ ہمارا شادی والا شوٹ بہت وائرل ہوا ہے۔ وہ میرا برائڈل شوٹ کرنا چاہتی ہے اور اس شوٹ کا مجھے 1 لاکھ کے قریب ملے گا۔ احتشام کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اجازت دے یا نہ دے، پر 1 لاکھ کا سن کر وہ بھی مان گیا۔ آج کل کے مردوں میں بالکل بھی غیرت باقی نہیں رہی، پہلے زمانے کی بات ہے۔ عرب ممالک میں غیرت کی انتہا یہ تھی کہ ان کی عورت ایک بار جس گھوڑے پر بیٹھ جاتی پھر وہ گھوڑا کسی مرد کو فروخت نہیں کرتے تھے، وہ اسے اپنے پاس رکھتے تھے یا مار دیتے تھے۔ اور آج کل کے مرد خود اپنی بیویوں کو سوشل میڈیا پر دکھاتے ہیں۔ میں کہتی ہوں وہ برداشت کیسے کرتے ہیں کہ کمنٹس میں اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ نامحرم مرد ان کی بیوی کو دیکھتے ہیں، ایسے مردوں پر لعنت ہے۔ اصل مرد تو وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی پر کسی غیر مرد کی نگاہ بھی نہ پڑنے دے۔ آج کل کے مرد خود کو اوپن مائنڈ بولتے ہیں، پر میری نظر میں سب جاہل ہیں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ پر ویڈیوز بنانے والے زیادہ تر لڑکے لڑکیوں کا تعلق یونیورسٹی سے ہوتا ہے۔ وہ ٹک ٹاک آج کل یونیورسٹی کالج میں بیٹھ کر ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پر اتنا شعور نہیں۔ وہ سانگ پر ویڈیو بنا رہے ہیں جو کہ حرام ہے۔ وہ ایک ادارے میں بیٹھ کر ادارے اور اس کے پرنسپل اور پروفیسرز کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اگر شعور اور غیرت تعلیم سے آتی تو عرب کا سب سے پڑھا لکھا شخص ابو جہل کافر نہ ہوتا، اور نہ ہی اس قدر گناہ گار۔ لوگ بہت فخر سے بتاتے ہیں ہم ڈاکٹر انجینئر بن رہے ہیں، پر ان کو اتنی حیا نہیں عورت کی عزت کیسے کرنی ہے۔ لوگوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں۔ جو مرد عورت کو پردہ کرنے کو کہتا ہے وہ مرد اسے چھوٹی سوچ کا لگتا ہے۔ انسان کے کردار پر اس کی تربیت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ والدین نے بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ دی، وہ 2 3 سال کے بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں اور سارا ملبہ ٹیچرز پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ عمر وہ ہوتی ہے جس میں سے محبت کی ضرورت ہوتی ہے، بچہ سیکھتا ہے۔ مائیں اپنی جان چھڑوانے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو فون پکڑا دیتی ہیں، اس چیز سے لاعلم کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ جو وہ دیکھ رہے ہیں اس مواد کا اس کی شخصیت پر کیا اثر ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کو گلاسز لگ جاتی ہیں، ان کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، عورت نے اپنا معیار خود گرایا ہے۔ اسلام نے تو عورت کو بہت عزت دی ہے۔ کچھ لڑکیوں نے تو پردے کو بھی مذاق بنا دیا ہے، وہ حجاب نقاب کر کے سانگ پر ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں، اور کچھ لڑکیوں نے نیچے بایا پہنا ہوتا ہے، اوپر بال کھولے ہوتے ہیں، چھوٹا سا ریشمی دوپٹہ اوپر لیا ہوتا ہے، ان کے بال دوپٹے سے باہر آ رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ پردہ ہے؟ پردہ کرنے کا مطلب ہی یہی ہے آپ لوگ نامحرم کی نظروں سے محفوظ رہیں، کوئی مرد آپ کی طرف مائل نہ ہو۔ آپ پردہ کر کے انسٹاگرام پر ریل بنا رہی ہیں، نہ جانے کتنے آدمی آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور تو اور آنکھوں میں لینس، مسکارا اور لائنر لگا کر سانگ پر ریل پوسٹ کرتی ہیں۔ آپ لوگ کس کو پاگل بنا رہی ہیں؟ خود کو؟ اللہ کو؟ یہ دیکھنے والوں کو؟ آدمی ان کی ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اسلام کی شہزادیاں ایسی نہیں ہوتی۔ عورت میں سب سے اہم چیز حیا ہوتی ہے، اور جب تم میں حیا نہ ہو پھر تم جو چاہے کرو۔ حیا عورت کا زیور ہے، خالی عبایا پہن لینا کافی نہیں، آنکھ میں حیا ہونی چاہیے۔ افسوس عورت کیا تھی اور کیا بن گئی۔ اس مغربی تہذیب نے عورت کو اسٹیج پر گانا گانے کی اجازت دے دی، جبکہ اللہ نے اسے اذان اور اقامت کہنے سے روک دیا تاکہ اس کی آواز کی نرمی اور عفت کو محفوظ رکھا جا سکے۔ کافروں نے اسے اسٹیج پر اداکاری کرنے کی اجازت دے دی، جبکہ اللہ نے ان پر جمعہ کی نماز یا باجماعت نماز بھی فرض نہیں کی تاکہ عزت کو محفوظ رکھا جا سکے۔ انہیں لمبے سفروں اور تقریبات پر بغیر محافظ کے باہر نکالنا، جبکہ اللہ نے عورت کی عفت و عصمت کو برقرار رکھنے کے لیے عورت سے اسلام کے ارکان میں ایک رکن حج کو تب تک ساطق کر دیا جب تک عورت کا کوئی محرم اس کے ساتھ موجود نہ ہو۔ وہ عورت کو گھر سے نکال شہراؤں میں لے گئے، عورت کی خوبصورتی کو مزید ظاہر کرنے کے لیے میک اپ کو اس پر انڈیل دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پازیب پہننے سے منع کیا تاکہ اس پازیب کی آواز سے مرد عورت کی پوشیدہ حسن کی تصور تک نہ پہنچ سکے۔ وہ عورت کو کھیل دیکھنے اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اسٹیڈیم میں لے گئے۔ اللہ نے عورت کو دین کی حمایت، جہاد کے لیے بھی نکلنے سے منع کیا تاکہ اس کی نسوانیت اور عفت کو محفوظ رکھا جا سکے۔ بے شرموں نے عورت کو اولمپکس اور مقابلوں کا چیمپئن بنایا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے سے روک دیا تاکہ عصمت و حیا کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اہل مغرب کی وحشی درندے عورت کی آزادی بالکل بھی نہیں چاہتے، بلکہ وہ عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت فرمانا چاہتا ہے۔ اور جو لوگ خواہشات اور شہوات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت دور ہو جاؤ۔ اے ہمارے رب عزوجل، ہم تجھ سے ہماری عورتوں اور تمام مسلم خواتین کے لیے پردہ اور عفت و حفاظت کی درخواست کرتے ہیں۔ سمر اپنے شوہر کے ساتھ واپس پاکستان آ گئی تھی۔ وہ لوگ جہاں جہاں گھومنے گئے تھے سمر نے ہر ایک جگہ کی تصویر اور ویڈیوز انسٹاگرام پر پوسٹ کی۔ لڑکیاں حسرت اور رشک سے اس کو دیکھ کر اس کی ویڈیوز پر لائک
کر رہی تھی، بے شمار لائک کر رہی تھی۔ احتشام اپنے آفس میں تھا، اسے کسی نمبر سے کال آئی۔ سمر نے آج اپنے گھر پارٹی رکھی تھی، اس نے اپنی سب کلاس فیلوز کو بلا کر اپنا گھر دکھانے کے لیے پارٹی دی تھی۔ وہ سب مل کر بہت انجوائے کر رہے تھے۔ شام کی بہن نے سمر کو کال کی، بھابی میں پڑھ رہی ہوں، میوزک کی آواز تھوڑی آہستہ کر دیں۔ سمر نے بولا اچھا، اور آواز اور تیز کر دی۔ احتشام نے کال اٹھائی، کون؟ زبیر بول رہا ہوں، اپنی بیوی کے کارنامے دیکھو، واٹس ایپ پر بھیج رہا ہوں۔ جیسے ہی احتشام نے واٹس ایپ اوپن کی، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہوئیں۔ یہ سمر کے احتشام کی شادی سے پہلے کی وائس میسج تھے جو اس نے زبیر کو بھیجے تھے، تب وہ زبیر کی حقیقت سے واقف نہیں تھی اور محبت بھی کرتی تھی۔ وائس میسج میں یہ تھا، زبیر میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، زبیر پلیز مجھ سے نکاح کر لو، زبیر میری ہر انسٹاگرام ریل تمہارے لیے ہوتی ہیں، آج والی ریل میں کیسی لگ رہی تھی۔ اس طرح کے میسج تھے، اور زبیر کے ساتھ کالج یونیفارم میں کچھ پکس تھی۔ زبیر اور سمر دونوں کالج یونیفارم میں تھے اور یہ تصویریں کہیں سے بھی ایڈٹ نہیں لگ رہی تھی۔ احتشام کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی، اسے سمر کے فون پر کال کی پارٹی کے شور کی وجہ سے پتہ نہیں چلا۔ تھوڑی دیر بعد آئزہ نے احتشام کو کال کر دی، بھائی میرا کل پیپر ہے، بھابی گھر میں پارٹی کر رہی ہے۔ احتشام کو اور غصہ آیا کیونکہ سمر اسے بتائے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر پارٹی کر رہی تھی۔ وہ آفس سے باہر ہے، اپنی کار میں بیٹھا، اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ اسے بس ایک ہی چیز سے نفرت تھی اور وہ تھا جھوٹ۔ سمر نے اس سے جھوٹ بولا کہ وہ لڑکا اس کے پیچھے پڑا ہے، جبکہ وہ خود بھی اس کے ساتھ محبت کے دعوے کرتی رہی تھی۔ احتشام کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ تصویر آ رہی تھی جس میں وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے۔ زبیر نے سمر کا ہاتھ پکڑا تھا، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی، وہ بہت فاسٹ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وہ گھر آیا، اس کی کچھ دوست چلی گئی تھیں، کچھ ابھی بھی وہاں تھیں جو ریل بنا رہی تھیں سمر کے ساتھ۔ احتشام اندر داخل ہوا، میوزک ابھی بھی چل رہا تھا۔ نکلو ادھر سے سب، احتشام نے غصے سے بھرپور اونچی آواز میں کہا۔ سمر احتشام کو دیکھ کر ڈر گئی، احتشام آپ یہاں؟ وہ سب حیرت سے کبھی سمر کو دیکھتے، کبھی اس کے شوہر کو۔ تم سب کو سمجھ نہیں آئی میری؟ احتشام نے میوزک اسپیکر کو زور سے ٹانگ ماری، نکلو میرے گھر سے، گیٹ آؤٹ۔ سمر نے تقریباً 20 کے قریب گرلز کو بلایا تھا۔ سمر تم نے ہماری انسلٹ کرنے کے لیے ہمیں بلایا؟ ریلز میں تو بہت اچھا بنتا ہے، بات کرنے کی بھی تمیز نہیں، کتنا بدتمیز شوہر ہے تمہارا، تم تو اتنی تعریفیں کرتی تھی، مطلب تم ہم سے جھوٹ بولتی تھی؟ نہیں نور ایسا نہیں ہے، سمر نے روتے ہوئے کہا۔ تم لوگ جا رہی ہو کہ میں دھکے مار کر نکالوں؟ احتشام غصے سے سمر کی طرف بڑھا، اس نے سمر کا بازو زور سے پکڑا، چلو میرے ساتھ، رحمان بابا، نوکر، ان سب کو یہاں سے دفع کر کے جلدی سے یہ جگہ صاف کریں، جو حکم صاحب۔ وہ سب غصے سے باہر چلی گئی۔ احتشام سمر کو کھینچتے ہوئے کمرے میں لے کر آیا، احتشام چھوڑے میرا بازو، مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے ابھی اور اسی وقت سچ بتاؤ، تمہارا اور زبیر کا کیا تعلق ہے؟ کیا تم اسے پسند کرتی تھی؟ نہیں احتشام، اس نے ایک بار پھر جھوٹ بولا تھا۔ احتشام نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، جھوٹی عورت۔ اس نے اپنے فون سے وائس میسج نکال کر اسے سنائی، یہ بھی فیک ہے؟ بولو گھٹیا عورت، اب سمجھ آئی تم روز ریل کیوں پوسٹ کرتی ہو تاکہ عاشق تمہارا دیدار کرتا رہے؟ احتشام بس کر دیں، جو دل میں آ رہا ہے بول رہی ہیں، بکواس بند کرو اپنی بد کردار عورت، اب میرے آگے زبان چلاؤ گی؟ تم سے شادی میری لائف کی سب سے بڑی غلطی ہے، تمہارے عاشق مجھے میسج کرتے ہیں، تم میرے گھر نہیں رہ سکتی، تم آئزہ کو بھی خراب کر دو گی، نکلو میرے گھر سے، بلکہ میں تمہیں خود چھوڑ کر آتا ہوں، تمہارے باپ سے بھی بات کرنی ہے، اپنی بدنامی میرے گلے ڈال دی، جب تمہیں اس زبیر سے محبت تھی تو تمہاری شادی اس سے کرواتے نہیں ہے محبت۔ سمر نے روتے ہوئے کہا، جھوٹ بول رہی ہوں، چلو میرے ساتھ۔ احتشام اسے زبردستی اس کے بابا کے گھر لے کر آئے، وہ سارے راستے روتی رہی۔ اس نے سمر کے بابا کو بہت باتیں سنائی، سمر پر بہت گندے گندے الزام لگائے۔ جب انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو زمانہ دنیا جہاں کے گناہ اس انسان کی ذات کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ بابا میرا یقین کریں یہ سب جھوٹ ہے، سمر بچوں کی طرح ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اپنے بابا کو یقین دلا رہی تھی، رونے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہاں اس وقت 4 لوگ موجود ہیں، سمر، اس کے بابا، اس کا شوہر اور اس کی ماما۔ سمر کے علاوہ سب کے چہروں کے تاثرات سکتے۔ انکل میں بہت عرصے سے یہ سب برداشت کر رہا ہوں، مزید نہیں کروں گا، روبدار آواز میں سمر کے شوہر نے کہا۔ بابا بیٹا کیا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے؟ نہیں انکل، اس مسئلے کا حل صرف طلاق ہے۔ سمر کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، آنسوؤں کی رفتار میں اضافہ ہوا۔ بہت جلد میں پیپرز بھیج دوں گا۔ سمر کے بابا خاموش ہو گئے، ان کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں، کچھ حد تک وہ بھی اس سب کے ذمہ دار تھے، سارا قصور سمر کا نہیں تھا۔ یہ اس کے فون کی بلاک لسٹ چیک کریں انکل، سارے لڑکے ہیں، سارے اس کے عاشق ہیں، ان سے باتیں کرتی ہوگی، جب دل بھر جاتا ہوگا بلاک کر دیتی ہوگی۔ انکل آپ کو شرم نہیں آئی؟ اپنی اتنی آوارہ بیٹی کی شادی مجھ سے کروا دی، اس کی خاطر میں نے اس کے عاشق کو گولی ماری، میری ساری ریپوٹیشن خراب ہوگی، پولیس ہمارے گیٹ تک آئی، آج تک پولیس ہمارے گھر نہیں آئی۔ اپنی اس آوارہ بیٹی کو اپنے پاس رکھیں، بلکہ جب طلاق دوں گا اس 2 کوڑی کے گھٹیا زبیر سے اس کی شادی کروا دینا، میری اترن پہنے گا وہ۔ احتشام بس کر دیں، چلے جائیں یہاں سے، سمر نے چیختے ہوئے کہا، جبکہ سمر کے بابا ماما خاموشی سے سب سن رہے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ احتشام وہاں سے چلا گیا، سمر بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، وہ اپنے ماں باپ کی شکل دکھانے کے لائق بھی نہیں رہی تھی۔
احتشام اس پر ایسے الزام لگا کر گیا تو وہ اپنے کمرے میں گئی، اس نے کمرہ لاک کر دیا، بہت زیادہ رو رہی تھی، ساتھ کانپ رہی تھی۔ اس سے وہ میسج یاد آیا جو ایک لڑکی نے اسے کیا تھا، اپنی زندگی پرائیویٹ رکھو۔ زبیر کو اس نے بلاک کیا تھا، پر وہ فیک آئی ڈی سے اس کی اپنے شوہر کے ساتھ ریلز دیکھتا تھا، ساتھ ساتھ جیلس ہوتا تھا۔ ہاں، والدین کے بچوں کی دی گئی ضرورت سے زیادہ آزادی بعض اوقات گلے پڑ جاتی ہے۔ بچوں پر شیر جیسی نظر رکھنی چاہیے۔ بہت کم بچے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کی طرف دی گئی آزادی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے۔ سمر بھاگ کر کمرے سے باہر اور کچن کی طرف گئی۔ اس کی ماما نے اسے بھاگ کر کچن کی طرف جاتے دیکھا۔ اس نے چاقو پکڑا اور اپنی کلائی پر کٹ لگا لیا۔ اتنی بدنامی کے بعد وہ زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ جب پورے سوشل میڈیا کو پتہ چلے گا سمر سلطان کو طلاق ہو گئی ہے، لوگ باتیں بنائیں گے، وہ حرام موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوگی۔ اس کی ماما اس کے پیچھے آئی۔ یہ سب بہت زیادہ جلدی ہوا تھا۔ وہ اپنی ماما کے آتے آتے ہی کٹ لگا چکی تھی اور اپنے خون کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کی کلائی سے فوارے کی طرح خون نکلنا شروع ہوا تھا۔ اس کی ماما نے اس کے بابا کو آواز دی، جیسی بھی تھی ان کی بیٹی تھی، وہ بھی اکلوتی، ان کو سمر سے بہت محبت تھی۔ وہ لوگ اسے ہسپتال لے کر آئے۔ منہل اپنی طرف سے سب کشتیاں جلا کر واپس آ چکی تھی، پر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے ابھی تک اپنے ماں بابا کو نہیں بتایا تھا۔ وہ جائیداد کے پیپرز واپس کر رہی ہے اور اسماعیل سے طلاق کا بھی مطالبہ کر رہی ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے ویسے ہی ملنے آئی ہے۔ اسے اپنے گھر آئے 2 دن گزر چکے تھے۔ اس دوران اسماعیل نے اسے ایک میسج کیا تھا، واٹس ایپ پر، آخری دفعہ سوچ لو، 2 دن کا ٹائم دیتا ہوں، اور بابا کو بھی تم خود بتاؤ گی، میں تمہیں نہیں چھوڑ رہا، تم خود طلاق لے رہی ہو۔ منہل نے اوکے کا جواب دے دیا۔ منہل کا آج مسجد جانے اور اپنی ٹیچر سے ملنے کا دل کر رہا تھا۔ وہ اس معاملے میں ان سے مشورہ کرنا چاہتی تھی۔ اس کا ان سے ملنے کا بہت دل کر رہا تھا۔ منہل نے عبایا پہنا تیار ہوئی۔ آنکھوں کے علاوہ اس کا پورا جسم کور تھا۔ مسجد اس کے گھر کے قریب ہی تھی۔ اس کی ماما کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ ماما، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں، مسجد جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ وہ اپنی ماضی کو یاد کر رہی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے کوئی اسماعیل نام کا شخص اس کی زندگی میں نہیں تھا۔ اسماعیل نے منہل کی قدر نہیں کی۔ منہل مسجد میں داخل ہوئی اور خاموشی سے ہر بار کی طرح قطار میں جا کر بیٹھ گئی۔ ٹیچر منہل کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ منہل کے اتنے دنوں بعد یہاں آنے پر ان کو خوشی ہوئی تھی۔ منہل بھی ہلکا سا مسکرائی۔ ان کی طرف دیکھ کر یہاں سب لڑکیاں ہی تھیں، اس لیے وہ یہاں آ کر چہرے سے نقاب اتار دیتی تھی۔ السلام علیکم میری پیاری بچیوں، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ وعلیکم السلام ٹیچر۔ تو پھر آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ سب لڑکیاں ایک دفعہ درود ابراہیمی اور آیت الکرسی پڑھ لیں۔ تھوڑی دیر خاموشی چھا گئی۔ 5 منٹ بعد مس نے پوچھا، پڑھ لیا سب نے؟ جی مس، گڈ۔ آپ لوگوں کو آیت الکرسی کی فضیلت پتہ ہے؟ آیت الکرسی کی فضیلت۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے فضیلت والی آیت ہے اور تمام آیتوں کی سردار۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی ہے۔ ان آیات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ان آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو آیت الکرسی کو پڑھ لیا کرو۔ صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر رہے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اس کے یکتا ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صفات کا بھی بیان ہے۔ وہ ہر چیز پر دسترس رکھتا ہے۔ اب یہ تو ہوگی دینی تعلیم، اب تھوڑی سی دنیاوی تعلیم کی طرف آتے ہیں۔ ویسے تو میں جانتی ہوں یہاں موجود سب لڑکیاں ماشاءاللہ سے بہت نیک اور اچھی ہیں، پھر بھی میں ایک دفعہ اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ ایک اچھی لڑکی اور ایک اچھی بیوی کی خوبیاں۔ اچھی لڑکیاں نامحرم کو دوست نہیں بناتی، وہ نامحرم سے نرم لہجے میں بات نہیں کرتی اور جب اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں حیا کی چادر پہن کر نکلتی ہیں۔ حیا کی چادر پہن کر نکلتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حیا کی چادر کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یونیورسٹی اور کالجز میں لڑکیاں گھر سے عبایا پہن کر آتی ہیں، وہاں جا کر اتار دیتی ہیں، مطلب وہ اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہیں۔ یونیورسٹی میں لڑکے ان کو دیکھتے ہیں سارا دن اور پھر گھر جانے سے پہلے عبایا پہن لیتی ہیں۔ کیا یہ پردہ ہے؟ اس کے علاوہ یونیورسٹیز میں ہی زیادہ تر ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جنہوں نے عبایا پہننا ہوتا ہے اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھوم پھر رہی ہوتی ہیں۔ کچھ لڑکیاں عبایا اس لیے پہنتی ہیں کیونکہ یہ ان کے بوائے فرینڈ کی فرمائش ہوتی ہے۔ کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں لڑکی کہتی ہے، میرے بوائے فرینڈ کو عبایا پسند ہے، میں عبایا پہنا کروں گی، مطلب وہ اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبایا نہیں پہن سکتی۔ پردہ، عبایا، یہ سب ہم لڑکیاں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پہنتی ہیں۔ وہ ایک نامحرم شخص کو خوش کرنے کے لیے پردہ کر رہی ہے۔ یہ چادر حیا کی چادر نہیں۔ اچھی لڑکیاں اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھتی ہیں اور اپنی عزت کا بھی۔ ان کی عزت ان کے پاس ان کے مستقبل کے شوہر کی امانت ہوتی ہے، اس لیے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اچھی لڑکیاں پردہ کرتی ہیں، سوشل میڈیا پر اپنی نمائش نہیں کرتی۔ اچھی لڑکیوں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے احساس ہونے پر فوراً توبہ کرتی ہیں۔ اچھی لڑکیاں صرف لڑکیوں کو دوست بناتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، خود کو صاف ستھرا رکھتی ہیں۔ طہارت اور پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے۔ نکاح سے پہلے محبت نہیں کرتی کیونکہ نکاح سے پہلے کی محبت بس فریب ہوتی ہے۔ قرآن پڑھتی ہیں، بڑوں کا احترام کرتی ہیں، کسی نامحرم کی ویڈیوز یا پوسٹ
پر جا کر لائک یا کمنٹ نہیں کرتی وغیرہ، واو نائس ہینڈسم وغیرہ وغیرہ، اصل میں شیطان نامحرم کو حسین بنا کر دکھاتا ہے۔ جب آپ کو کسی نامحرم سے اٹریکشن ہو تو اس تسمیہ پڑھ لینا چاہیے۔ اب آتے ہیں اچھی بیوی کی طرف۔ جس لڑکی میں یہ ساری خوبیاں ہوں گی جو میں نے پہلے بیان کی ہیں، وہ خود بخود ایک اچھی بیوی بن جائے گی۔ اچھی بیویاں اپنے شوہر کی عزت کرتی ہیں اور ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی۔ باقی جو لڑکی اسلام کے قریب ہوگی، اس سے خود ہی سب معلوم ہوگا کہ وہ اپنی ازواجی زندگی کو کیسے خوبصورت بنا سکتی ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ آیات جس رشتے کے بارے میں ہیں وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ امید ہے آپ سب کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ آج کے ٹاپک کا اختتام کرتے ہیں۔ لڑکیاں قطار کی صورت میں وہاں سے اٹھ کر آہستہ آہستہ جانا شروع ہو گئی۔ منہل اٹھ کر ٹیچر کے پاس آئی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ آجو میرے پیچھے۔ ٹیچر کا نام نہال تھا۔ نہال اسے اپنے پیچھے ایک کمرے میں لے کر آئی۔ یہ کمرہ بھی مسجد کا حصہ تھا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں مختلف اسلامی کتابیں پڑھی تھیں اور درمیان میں ایک شیشے کی ٹیبل پڑی تھی۔ اس کے ارد گرد 2 کرسیاں پڑی تھیں۔ مس نہال کرسی پر بیٹھی اور منہل کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کمرے کے فرش پر بھی قالین بچھا تھا۔ ایک بات کرنی تھی آپ کو۔ میرا نکاح ہوا ہے 10 دن پہلے۔ 1 ہفتہ میں اپنے شوہر کے گھر رہی ہوں۔ 3 دن مجھے وہاں سے واپس آئے ہو چکے ہیں۔ مطلب آپ 3 دن سے اپنے میکے میں ہیں؟ جی، میرا نکاح میرے کزن تایا ابو کے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ بالکل بھی اچھا انسان نہیں ہے۔ اچھا کیا برا کیا ہے اس نے؟ ٹیچر نے پوچھا۔ سب سے پہلے تو اس کی بہت ساری گرل فرینڈز ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے 23 سال اپنی عزت و کردار کی حفاظت کی کسی نامحرم سے تعلق نہیں رکھا، تو پھر مجھے کیوں ایسا شخص ملا؟ کیا نکاح سے پہلے آپ کو سب پتہ تھا؟ ٹیچر نے منہل سے سوال کیا۔ منہل نے نظریں جھکائی تھیں۔ جی جانتی تھی، تو پھر کیوں کی؟ کیونکہ میرے بابا یہی چاہتے تھے۔ منہل فرما بردار ہونا اچھی بات ہے، پر یہ تمہاری لائف تھی، تمہیں خود فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ جب تمہارا اسلام تمہیں اجازت دے رہا ہے، تمہارے پاس حق ہے، تم نے کیوں نہیں استعمال کیا؟ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، منہل نے روتے ہوئے کہا۔ وہ شادی کی پہلی ہی رات مجھے دلہن بنا کر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے ابھی تک ایک بار بھی محبت سے میری طرف نہیں دیکھا۔ میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ منہل کی شادی مذاق ہے؟ منہل نے جائیداد والی بات نہال کو نہیں بتائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ جو چیز ناپسند ہے وہ طلاق ہی ہے۔ میں اس کے ساتھ رہ کر کیا کروں گی؟ اسے مجھ سے کوئی سروکار نہیں، وہ میرے ساتھ کوئی ازدواجی تعلق نہیں بنانا چاہتا۔ جب میں وہاں سے آئی وہ خوش ہو رہا تھا۔ منہل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ممکن ناممکن ہماری سوچ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں۔ وہ اسماعیل کے دل میں تمہارے لیے محبت ڈال دے گا۔ پر اس کا کردار؟ منہل نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ کیا اس نے زنا کیا ہے؟ نہال نے پوچھا۔ نہیں، میں نہیں جانتی۔ کیا اس نے اب تک تم پر ہاتھ اٹھایا؟ نہیں۔ کیا کسی قسم کی کوئی گالی گلوچ کی؟ نہیں۔ کیا اس نے تمہیں رہنے کے لیے گھر میں جگہ نہیں دی ہے؟ کیا تمہیں وہاں کھانے کے لیے کھانا نہیں مل رہا ہے؟ تو پھر تم کیا چاہتی ہو سکتا ہے کل کو وہ خود کو بدل لے، وہ سیدھے راستے پر آ جائے، گناہ کا راستہ چھوڑ دے۔ کوئی بھی انسان مکمل پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ تم اپنے رویے سے بدل سکتی ہو، کوشش تو کر کے دیکھو۔ ہمارا معاشرہ ہمیں طلاق کے ڈر سے غلط انسان کے ساتھ رہنے پر کیوں مجبور کرتا ہے؟ ٹیچر نہال نے کوئی جواب نہیں دیا۔ منہل وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ابھی تم غصے میں ہو، بہت جلد تمہیں میری باتیں ٹھیک لگیں گی۔ میری دعا ہے تم جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ نہ کرو، نہال نے اس کے جانے کے بعد کہا۔ منہل مسجد سے واپس آ رہی تھی۔ اسے اپنے گھر کے باہر اسماعیل کی گاڑی نظر آئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ منہل نے چہرے پر نقاب کیا تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے فون بند کیا۔ منہل اسے نظر انداز کرتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہونے لگی۔ اسے اسماعیل نے آواز دی، منہل رکو۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ دادا جان نے بھیجا ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہاں آنے کا۔ انہوں نے کہا ہے تم طلاق نہیں لے سکتی، واپس حویلی آؤ۔ نہیں آنا مجھے، اس نے سخت لہجے میں بولا۔ اور کس کے لیے واپس آؤں؟ اس نے اسماعیل کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج ان آنکھوں میں کچھ مختلف تھا، شاید پہلے جیسی اجنبیت نہیں تھی۔ میرے لیے واپس آؤ حویلی میں، ہمارا نکاح ہوا ہے۔ وہ جلدی یاد آ گیا آپ کو؟ منہل نے طنزیہ کہا۔ زیادہ نخرے نہیں کرو، چلو دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تم نے اس دن اتنی بدتمیزی کی، پیپر پھاڑ کر میرے منہ پر مار کر آئی۔ کوئی اور ہوتا ٹانگیں توڑ دیتا تمہاری۔ منہل گھر کے اندر داخل ہوگی، جس کا مطلب تھا جاؤ، مجھے نہیں جانا، باہر میں جاؤ۔ اسماعیل واپس گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے خود کو، اس کے علاوہ ساری دنیا گناہ گار ہے۔ اسماعیل وہاں سے واپس چلا گیا۔ منہل کی ماما سامنے ہی کھڑی تھی۔ بیٹا اسماعیل آیا تھا، تم گئی نہیں؟ میں نے اسے اندر بلایا تھا، وہ آیا ہی نہیں۔ اتنی دیر سے باہر کار میں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ چلی جاؤں گی کچھ دن تک، ابھی میرا دل نہیں ہے۔ سب ٹھیک ہے نا بیٹا؟ جی ماما سب ٹھیک ہے۔ بیٹا تمہارے بابا پوچھ رہے تھے جائیداد کے پیپرز کدھر ہیں، ساتھ نہیں لائی؟ میں نے اسماعیل کو واپس کر دیے ہیں۔ کیوں بیٹا؟ کیونکہ وہ ہمیں لالچی بول رہا تھا۔ وہ مجھے بول رہا تھا میں لالچی ہوں اور اس جائیداد کے لیے میں نے نکاح کیا ہے۔ میں نے اسے واپس کر دی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ تمہارے بابا کو ضرورت تھی۔ کیسی ضرورت ماما؟ بیٹا ہم اتنے عرصے سے اس کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، ہم لوگ وہ جگہ بیچ کر کسی اچھی جگہ مکان لے لیتے۔ مطلب وہ صحیح کہتا ہے، لالچ ہی تو کیا ہے آپ نے، جہاں اتنے سال اس گھر میں گزار دیے، اب کیوں اس گھر میں گزارا نہیں آپ کا؟ میں اس سے پیپرز واپس نہیں لوں گی۔ آپ لوگوں نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔
وہ شخص کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ منہل نے روتے ہوئے کہا، منہل بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ اس کی ماں نے گھبراتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہوا، مجھے اکیلا چھوڑ دے مجھے۔ منہل اپنے روم میں چلی گئی۔ اللہ پاک میری مدد کرے، مجھے راستہ دکھائے۔ سمر کا زخم زیادہ گہرا نہیں تھا پر اس کا خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ وہ کافی دیر بے ہوش رہنے کے بعد ہوش میں آئی۔ ایک فیمیل ڈاکٹر اس کی رپورٹ پڑھ رہی تھی۔ سمر کو ہوش میں دیکھ کر وہ مسکرائی۔ سمر خاموشی سے چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بیٹا آپ نے یہ حرکت کیوں کی؟ آپ کو پتہ ہے خودکشی حرام ہے۔ مجھے زندہ نہیں رہنا ڈاکٹر۔ ایک موتی جیسا آنسو آنکھ سے نکل کر بالوں میں جذب ہوا۔ اس کو خون کی ڈرپ لگی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے ماں بابا کل سے کتنا پریشان ہے؟ ایک بار ان کے بارے میں تو سوچ لیتی۔ میں ایک اچھی بیٹی نہیں ہوں، میں نے ان کی عزت خراب کر دی۔ مجھے ایک نامحرم کے ساتھ محبت کی سزا ملی ہے۔ میں ریلز بناتی تھی، لوگ مجھے رشک بھری نظروں سے دیکھتے تھے، میں خوش ہوتی تھی، لوگ مجھ سے جلتے تھے۔ کسی کو بلا وجہ نہیں جلانا چاہیے۔ مجھے بالکل بھی سکون نہیں ہے جب میری ریل وائرل ہوتی تھی، میں خوش ہوتی تھی، میں اس چیز کو کامیابی سمجھتی تھی، پر اصل میں یہ کامیابی نہیں ہے، گمراہی ہے، بے سکون۔ لائک، شیئر، فالو، کمنٹس کی جنگ۔ لوگوں نے اس چیز کو زندگی کا مقصد بنا لی ہے، اصل مقصد تو کچھ اور ہے۔ سمر آپ پریشان نہیں ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، میرا شوہر مجھے طلاق دے گا، میں برباد ہو چکی ہوں۔ سمر تمہارے پاس ابھی ایک اور موقع ہے سب ٹھیک کرنے کا۔ کیسا موقع ڈاکٹر؟ میری بہن ہے نہال، وہ ایک اسلامک ادارے میں لڑکیوں کو اسلام کی تعلیم دیتی ہے، تم ان سے بات کرنا، وہ تمہیں ضرور کوئی اچھا مشورہ دے گی۔ میں ان سے بات کروں گی، اگر رات کو وہ فری ہوئی تو تم سے ملنے یہاں آ جائے گی۔ شکریہ آپ کا ڈاکٹر۔ اسماعیل اپنے کمرے میں بیٹھا فون یوز کر رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک پوسٹ آئی، اگر تمہیں ایسی بیوی ملی ہے جو پردہ کرتی ہے تو خود کو خوش قسمت انسان سمجھو، کیونکہ وہ ایسا چہرہ ہے جس کو تمہارے علاوہ کوئی مرد نہیں دیکھ سکتا۔ جس چہرے پر ہر مرد کی نظر پڑتی ہے اس پر نور نہیں رہتا، اصل خوبصورتی پردے میں ہے۔ اس نے 4 سے 5 دفعہ ان لائنز کو پڑھا، وہ الجھ چکا تھا ان میں۔ کیا میں خوش قسمت مرد ہوں؟ اس کے سامنے منہل کا نقاب والا چہرہ ہے، وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اس سے مل کر آیا تھا۔ منہل کی آنکھیں، اس نے شاید آج پہلی دفعہ غور سے اس کی آنکھیں دیکھی تھیں، شہد رنگ کی آنکھیں۔ اس نے شیشے کے سامنے جا کر اپنی آنکھیں دیکھی، اس کی آنکھوں کا رنگ میری آنکھوں جیسا ہے۔ وہ مسکرایا، اس کے بالوں کا رنگ کیا ہوگا؟ منہل نے ابھی تک اس کے سامنے دوپٹہ سر سے نہیں اتارا تھا۔ اسماعیل واپس آ کر بیڈ پر بیٹھا۔ میں کیوں اس پاگل عورت کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ اس کی نظر اچانک سائیڈ دراز پر گئی۔ وہاں قرآن اور جانماز پڑھی تھی۔ ایک عرصے سے وہ ان دونوں چیزوں سے تعلق توڑ چکا تھا۔ اس کو حیرت ہوئی، وہ تو پڑھتا نہیں، پھر یہاں کیسے آیا؟ وہ کمرے سے باہر آیا۔ اس نے کام والی کو آواز دی، نازیہ یہ قرآن اور جانماز میرے کمرے میں کس نے رکھا؟ جی وہ منہل بی بی نے رکھا ہوگا، وہ پڑھتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ دوبارہ کمرے میں آیا، اس نے دونوں چیزیں وہاں سے اٹھائی اور کمرے میں اونچی جگہ پر رکھ دی۔ اس کی نظر بار بار ان دونوں چیزوں پر جا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر واش روم میں وضو کرنے گیا۔ اس کا آج پتہ نہیں کیوں اچانک اس کتاب کو پڑھنے کا دل کر رہا تھا۔ وہ بیسن کے سامنے آیا، اس نے دیکھا وہاں سرخ رنگ کی چوڑیاں پڑی تھیں۔ ہاں وہ چلی گئی تھی یہاں سے، پر اپنی نشانیاں چھوڑ گئی تھی۔ اسماعیل نے وہ چوڑیاں ہاتھ میں پکڑیں اور پھر دوبارہ رکھ دی۔ وہ وضو کر کے باہر آیا، اس نے قرآن اٹھایا۔ کہاں سے شروع کروں؟ اس کا آج ساری آیات ایک ساتھ پڑھنے کا دل کر رہا تھا۔ یہ قرآن ترجمہ اور تفصیل والا تھا۔ اس نے سورۃ الفاتحہ کھولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، جو بہت مہربان، رحیم، رحم کرنے والا ہے، بے حد رحم والا، نہایت مہربان، بدلے کے دن کا مالک۔ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر اس لائن پر آ کر وہ ٹھہر گیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اس لفظ کو دیکھتا رہا۔ ہاں وہ ایک عرصے سے اس راستے سے بھٹک چکا تھا، پہلے تفسیر کے بغیر پڑھ رہا تھا، اچانک اس کا دل اس لائن کی تفسیر پڑھنے کا کیا۔ ہدایت کا ایک معنی نرمی اور مہربانی کے ساتھ راستہ بنانا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اور بے شک تو یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور دوسرے لوگ سبھی کر سکتے ہیں۔ ہدایت کا دوسرا معنی راستے پر چلنے کی توفیق دینا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ فرمایا، بے شک تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو دوست رکھے، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واضح راستہ ہے کیونکہ اس پر چلنے والا غائب ہو جاتا ہے، اس طرح غائب ہو جاتا ہے جیسے نگلا ہوا کھانا ہے۔ ہوتا تھا کہ کیا مدد چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جواب یہ سکھایا کہ کہو پروردگار، ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں اور ہر کام میں تیری ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر تو نہ بتائے تو ہم ظلم و جہول کسی چیز کے متعلق جان بھی نہ بتائے تو ہم ظلم و جہول کسی چیز کے متعلق جان ہی نہیں سکتے۔
اس میں صحیح راستہ کیا ہے اگر جان بھی لیں تو اپنے نفس کو کمزوریوں، شہوت اور غضب، حسد، طمع، بخل اور کبر وغیرہ کی وجہ سے ہو، شیطان اور دوسرے دشمنوں کی وجہ سے اس صحیح راستے پر چلنا اور قائم رہنا تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے ہماری درخواست ہے کہ ہر کام اور ہر لمحے میں ہمیں سیدھے راستے کو جاننے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بعض لوگ یہاں ایک سوال ذکر کرتے ہیں کہ جب ہم پہلے ہی ہدایت پر ہیں تو پھر ہدایت کی درخواست کا کیا مطلب؟ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھ۔ یہ مطلب بھی درست ہے، مگر آپ خود سوچ لیں کہ انسان کو ہر لمحے کسی نہ کسی کام کے متعلق فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ مجھے اس میں کیا کرنا ہے۔ تھوڑی سی لغزش اسے بہت دور پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہم ہر وقت اور ہر کام میں ہدایت پر ہیں بہت بڑی دلیری کی بات ہے۔ اس لیے یہ حقیقت تسلیم بہت بڑی دلیری کی بات ہے۔ اس لیے یہ حقیقت تسلیم کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر ہم کسی بھی قدم پر گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنا لازم ہے۔ صراط المستقیم سے مراد دین اسلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تک اور جنت تک پہنچانے والا یہی واضح، صاف اور سیدھا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی صراط فرمائی، کہہ دے بے شک مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے، جو مضبوط دین ہے، ابراہیم کی ملت، جو ایک ہی طرف کا ہے اور مشرکوں سے نہ تھا۔ کہہ دے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو جہانوں کا رب ہے۔ اس کا کوئی میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو جہانوں کا رب ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں مسلمین حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ نواس بن سمان رسول اللہ علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم سیدھے راستے کی مثال بیان فرمائی۔ اس راستے کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں جن میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، ان دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور اس راستے کے دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور اس راستے کے دروازے پر ایک بلانے والا ہے جو کہتا ہے اے لوگو تم سب اس راستے پر داخل ہو جاؤ اور ٹیرے مت ہونا، اور ایک بلانے والا اس راستے کے اوپر کنارے پر آواز دے رہا ہے۔ جب کوئی انسان ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے افسوس تجھ پر، اسے مت کھول، کیونکہ اگر تو اسے کھولے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ وہ راستہ اسلام ہے، اور وہ دونوں دیواریں اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور راستے کی شروع میں بلانے والی چیز اللہ کی کتاب ہے، اور راستے کے اوپر کنارے والا اللہ تعالیٰ کا نصیحت کرنے والا ہے جو ہر مسلم کے دل میں ہے۔ معلوم ہوا صراط مستقیم اسلام ہے جو ہمارے پاس کتاب و سنت کی صورت میں موجود ہے۔ اس لیے جب کوئی کتاب و سنت سے ہٹ کر کسی شخصیت یا گروہ کے پیچھے لگتا ہے تو وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، پھر اس کے لیے منزل مقصود جنت تک پہنچنا کسی صورت ممکن نہیں جب تک ان تمام ٹیڑھی راہوں سے ہٹ کر کتاب و سنت کی واضح، کشادہ اور روشن اور سیدھی راہ پر نہیں آتا۔ صراط مستقیم میں پورا اسلام اور اس کے احکام آ گئے ہیں، باقی قرآن و سنت اس کی تفصیل ہے۔ بس وہ صراط مستقیم کو تلاش کر چکا تھا، وہ آہستہ آہستہ پڑھتا جا رہا تھا، ایک آیت کے بعد دوسری آیت، اس کی پوری تفسیر وہ ایک رات میں سورۃ بقرہ مکمل کر چکا تھا۔ بس پڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے بچپن میں ایک دو دفعہ قرآن پڑھا تھا، وہ بھی ترجمے کے بغیر، آج وہ پہلی بار پڑھ رہا تھا۔ اس کی کیفیت عجیب سی تھی، اسے رونا آ رہا تھا، وہ اتنے سال اس کتاب سے دور رہا، اس کی بد نصیبی تھی، اسے اپنا ہر گناہ یاد آ رہا تھا، اس کا وجود ہلکا ہلکا لرز رہا تھا، وہ اتنے سال صراط مستقیم سے دور رہا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ یہ کیسی کتاب تھی جس کو لکھنے والے نے خود کہا ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کتاب میں کسی لفظ کی غلطی نہیں۔ کوئی بھی کتاب لکھنے والا اس چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتا اس کی کتاب میں ذرا بھی غلطی نہیں ہوگی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اس نے کتاب بند کی، دور سے اذانوں کی آوازیں آنا شروع ہوئیں، فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ وہ شخص جو ایک عرصے سے نماز پڑھنا چھوڑ چکا تھا، ایک فجر کی اذان کے لیے وضو کر رہا تھا، وہ جیسے جیسے وضو کر رہا تھا اسے محسوس ہو رہا تھا اس کے گناہ دھل رہے ہیں، اس میں لاکھ برائیاں تھیں، پر اسے زنا نہیں کیا تھا۔ اس کو ایسے لگ رہا تھا اس سے کوئی بوجھ اتر رہا ہے۔ وہ اپنی عمر کا ایک عرصہ گمراہی میں گزار چکا تھا۔ اس نے جانماز بچھائی، اس نے سفید کلر کا سوٹ پہنا تھا، وہ بہت کم ہی ایسے کپڑے پہنتا تھا، زیادہ تر پینٹ شرٹ ہی پہنتا تھا۔ اس نے نماز کی نیت باندھی، پھر سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے سے سورۃ فاتحہ پڑھ چکا تھا ترجمے کے ساتھ۔ وہ جیسے جیسے نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا ان الفاظ کے مطلب اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ آج اسے سچ میں صراط مستقیم کا مطلب معلوم ہوا تھا۔
سمر سے ملنے نہال ہسپتال آئی تھی۔ اس نے عبایا پہنا تھا، شاید جلد ہی سمر بھی صراط مستقیم سے واقف ہونے والی تھی۔ اسے نہال نے بہت اچھے سے سب سمجھایا تھا۔ اس نے سمر کو مسجد آ کر اسلامک اسٹڈی جوائن کرنے کا مشورہ دیا۔ سمر نے اپنے سب اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیے تھے، ہر جگہ سے اس کی ویڈیوز ختم کروا دی گئی تھی۔ احتشام نے اسے طلاق دے دی تھی، پر اسے دکھ نہیں تھا۔ وہ شخص ہی گھٹیا تھا جس نے اس کی چھوٹی سی غلطی پر اسے اس قدر ذلیل کیا۔ صرف 2 تصویروں کی بنیاد پر اسے سمر کو طلاق دے دی۔ سمر 3 ماہ عدت میں رہی، پر اس دوران اس نے خود کو بہت مضبوط کر لیا۔ وہ اسلام کو جاننا شروع ہو چکی تھی۔ جب اسے اپنا ماضی یاد آتا تھا آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ نہال کی صحبت کا اس پر بہت اثر ہوا تھا۔ اس نے بھی عبایا پہننا شروع کر دیا۔ آج وہ مسجد آئی تھی جب سے اس نے سوشل میڈیا کی جھوٹی دنیا کو چھوڑا تھا۔ اس کی زندگی پرسکون ہو گئی تھی۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ وہ آ کر ایک قطار میں بیٹھ گئی۔ منہل 3 ماہ سے اپنے بابا کے گھر تھی۔ وہ واپس نہیں جا رہے تھے۔ اسماعیل نے بھی اس دوران اس سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ منہل کی ماما اور بابا اسے 1000 دفعہ بول چکے تھے واپس چلی جا، پر وہ ان کی نہیں مان رہی تھی۔ منہل نے اسماعیل کو آج خود کال کی تھی۔ 3 ماہ بعد وہ نہیں جانتی تھی وہ اسے کیوں کال کر رہی ہے، بس اچانک اس کا دل کیا اور اس نے کال کر دی۔ تھوڑی دیر بعد کال اٹھا لی گئی۔ بولو کیسے ہو؟ منہل نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں۔ تم نے 3 ماہ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، مجھے فکر ہوئی تو میں نے کال کر دی۔ تمہیں کب سے میری فکر ہونے لگی؟ میرب کی منگنی کر دے۔ میرب کی منگنی کر رہے ہیں، اس کی تیاری میں مصروف تھا۔ 3 ماہ سے منگنی کی تیاری؟ نہیں، میں 3 ماہ سے پاکستان نہیں تھا۔ پھر کدھر تھے؟ سعودی عرب تھا۔ یہ نہ بولنا کہ عمرہ کرنے گئے تھے۔ میں بالکل یقین نہیں کروں گی۔ کیوں، میں عمرہ نہیں کر سکتا؟ تمہیں پتہ بھی ہے عمرہ کیسے کرتے ہیں؟ بلکہ یہ بتاؤ، تمہیں نماز پڑھنی آتی ہے؟ ہاں، نہیں آتی۔ ہر چیز نیت پر ہوتی ہے۔ اگر میں دل سے نماز کی نیت کروں گا تو بھی ثواب مل جائے گا۔ منہل کو یقین نہ آیا۔ یہ وہی اسماعیل ہے؟ سچ بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ کدھر تھے؟ بتایا تو ہے۔ تم کیسے عمرہ؟ تم تو اسلام سے دور تھے، اچانک یہ انقلاب۔ تمہیں کس بات سے مسئلہ ہے؟ میرے عمرے کرنے پر یا تمہیں بتائے بغیر جانے پر؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ کب واپس آئے ہو؟ 3 دن پہلے، اتوار والے دن۔ 2 دن بعد میرب کی منگنی ہے، آؤ گی؟ اتنی کیا جلدی تھی اس کی منگنی کرنے کی؟ پتہ نہیں بابا نے کی ہے۔ وہ کافی دیر سے سوال کرنا چاہتی تھی۔ یہ سوال اس کے ذہن میں چل رہا تھا۔ تم نے اپنی گرل فرینڈ کو چھوڑ دیا؟ کون سی گرل فرینڈس؟ جو تھیں؟ ہاں، پہلے تھیں، اب نہیں ہیں۔ اور سچ میں نیک ہو گئے ہو یا موسمی مسلمان ہوئے ہو؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ کچھ نہیں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ تم نے بتایا نہیں میرب کی منگنی پر آؤ گی؟ ہاں آؤں گی۔ کب لینے ہوں؟ آج یا کل؟ آج ہی اگر ممکن ہے تو۔ اچھا، آتا ہوں۔ سمر مسجد کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کتنی ہی لڑکیوں کو یہاں سے ہدایت کا چراغ ملا تھا۔ آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ لوگ مجھ سے سوال کریں اور میں آپ کو جواب دیتی ہوں۔ مس نہال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ایک لڑکی نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ جنت کہاں ہے؟ جنت 7ویں آسمان کے اوپر 7 آسمان سے جدا ہے، کیونکہ 7 آسمان قیامت کے وقت فنا اور ختم ہونے والے ہیں، جبکہ جنت تو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ جنت کی چھت عرش رحمان ہے۔ جہنم کہاں ہے؟ جہنم 7ویں زمین کے نیچے ایسی جگہ ہے جس کا نام سجین ہے۔ جہنم جنت کے بازو میں نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے۔ اس کے علاوہ 6 زمینیں اور ہیں جو ہماری زمین کے نیچے ہماری زمین سے علیحدہ اور جدا ہیں۔ سدرہ عربی میں بیری اور بیری کے درخت کو کہتے ہیں المنتہا، یعنی آخری حد۔ یہ بیری کا درخت وہ آخری مقام ہے جو مخلوق کی حد ہے، اس سے آگے حضرت جبرائیل بھی نہیں جا پاتے۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم الشان درخت ہے۔ اس کی جڑیں 6 آسمان میں اور اونچائیاں 7ویں آسمان سے بھی بلند ہیں۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے اور پھل بڑے گھڑے جیسے ہیں۔ اس پر سنہری تتلیاں منڈلاتی ہیں۔ یہ درخت جنت سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اسی درخت کے پاس ان کی اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلی مرتبہ اپنی اصل صورت میں مکہ مکرمہ میں مقام اجیاد پر دیکھا تھا۔ حورین کون ہیں؟ حورین جنت میں مومنین کی بیویاں ہوں گی۔ یہ نہ انسان ہے، نہ جن ہے اور نہ ہی فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل پیدا کیا ہے۔ اتنی خوبصورت ہے کہ اگر دنیا میں ان میں سے کسی ایک کی محض جھلک دکھائی دے جائے تو مشرق و مغرب کی درمیان روشنیاں ہو جائے۔ حور عربی زبان کا لفظ ہے اور حورہ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ایسی آنکھ جس کی پتیاں نہایت سیاہ ہوں اور اس کے اطراف نہایت سفید ہوں، اور عین عربی میں عینہ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہے بڑی بڑی آنکھیں، بڑی بڑی آنکھوں والی۔ ولدان مخلودون کون ہیں؟ یہ اہل جنت کے خادم ہیں۔ یہ بھی انسان یا جن یا فرشتے نہیں ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے یعنی بچے ہی رہیں گے، اس لیے انہیں الولدان المخلودون کہا جاتا ہے۔ سب سے کم درجہ کے جنتی کو 10,000 ولدان مخلود عطا ہوں گے۔ اعراف کیا ہے؟
جنت کی چوری فصیل کو اعراف کہتے ہیں۔ اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کی نیک اعمال اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی۔ ایک لمبے عرصے تک وہ اس پر رہیں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کر دے۔ انہیں وہاں بھی کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا۔ قیامت کے دن کے مقام اور لمبائی کتنی ہے؟ 50,000 سال کے برابر، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے 50 موقف ہیں اور ہر موقف 1000 سال کا ہوگا۔ جب مذکورہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہم پل صراط پر ہوں گے یا پل صراط پر سے جب گزر ہوگا، اس وقت صرف 3 جگہ ہوں گی، جہنم، جنت اور پل صراط، اور سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط پر جہنم سے گزرنا ہوگا تو وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے، جنت اور جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا، اسی کا نام الصراط ہے۔ اس سے گزر کر جب اس کی پار پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور جنتیوں کا استقبال کریں گے۔ یہ پل صراط ان صفات کا حامل ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، سخت اندھیرے میں ہوگا، اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی، سخت بھپڑی ہوئی اور غضبناک گناہگار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم اس کے پیر پر ہوں گے۔ اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھیں۔ جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ اس پل کے اوپر آنکڑے لگے ہوں گے اور نیچے کانٹے لگے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کریں گے۔ لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے ان سے متاثر ہوں گے۔ جن لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل کر جہنم کے گڈھے میں گر رہے ہوں گے، ان کی بلند چیخ پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب ہم پہلا قدم رکھ رہے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے، یا رب سلم، یا رب سلم۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سوں کو پل صراط سے گزرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے ہیں۔ بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن اس کی کوئی فکر نہیں کرے گا، وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی، کسی طرح خود پار ہو جائیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قیامت کو یاد کر کے رونے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی، یا رسول اللہ، کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا وہاں ہم اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رہے گا۔ جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے، جب پل صراط پر ہوں گے۔ دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمے رہو۔ دنیاوی فتنے تو سیراب ہیں، ان کے مقابلہ میں ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کرنے پر مدد کرنا چاہیے جس کی وسعت آسمانوں اور زمین سے بھی زیادہ ہے۔ یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں کر دیجیے جو پل صراط کو آسانی سے پار کر لیں۔ اے پروردگار، ہمارے لیے اپنا فضل، کرم، رحم والے حسن خاتمہ کا فیصلہ فرمائیے، آمین۔ اس تفصیل کے بعد بھی کیا گمان ہے کہ وہاں کوئی رشتہ داریاں نبھائے گا جس کے لیے تم یہاں اپنے اعمال برباد کر رہے ہو؟ مخلوق کے بجائے خالق کی فکر کرو، کتنی عمر گزر چکی ہے اور کتنی باقی ہے۔ کیا اب بھی لاپرواہی اور عیش کی گنجائش ہے؟ اور ہم جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ جنت کے اندر داخلے کی مناظر قرآن و حدیث کی روشنی میں، جب تمام لوگ پل صراط پار کر جائیں گے تو آگے جنت نظر آئے گی اور جنت کی ایک طرف 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ سارے جنتی ایک چشمے سے وضو کریں گے اور ایک چشمے کا پانی پی لیں گے تو سینے کا کھوٹ اور انسان کے اندر کی تمام منفی چیزیں ختم کر دی جائیں گی، جیسے حسد، کینہ، بغض، دشمنی وغیرہ وغیرہ۔ اور جب وضو کریں گے تو مرد عورت دونوں کا چہرہ صاف ستھرا اور روشن کر دیا جائے گا اور مردوں کی داڑھی ختم کر دی جائے گی۔ جب جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا تو ان کو کچھ انبیاء کی خصوصیات سے نوازا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ تھا تو تمام جنتیوں کا قد 130 فٹ کر دیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سے نوازا جائے گا، داؤد علیہ السلام کی میٹھی آواز سے نوازا جائے گا، ایوب علیہ السلام کی دل والی صفات نوازی جائیں گی، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر نوازی جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر
34 سال تھی، یعنی جنت میں انسان کی عمر ہمیشہ 34 سال ہی رہے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نوازے جائیں گے۔ اللہ پاک جنتیوں کو ان 6 نبیوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ جیسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ پاک اپنا دیدار کروائیں گے سب کو، اور اس دن جنت میں بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے، میرے بندوں، تم لوگوں کو ایک عالی شان زندگی مبارک ہو، اور اب موت ختم، جوانی مبارک، اب بڑھاپا ختم، بادشاہی مبارک، اب غریبی ختم، امیری مبارک۔ اور پھر کہے گا، میرے بندوں، تم نے دنیا میں مجھے خوش کیا، جیسے میں نے کہا ویسے کیا، اپنی خواہشوں کو میرے احکامات پر قربان کیا، اپنی مرضی سے نہیں جیے، اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کو میرے احکامات کے آگے قربان کر دیا۔ آج تم لوگوں کو میں وہ زندگی دے رہا ہوں جو میں نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں دی۔ جاؤ، کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ جنت میں داخل ہوتے ہی کارپٹ بچھائے جائیں گے جن پر تخت لگا کر جنتیوں کو بٹھایا جائے گا۔ قرآن میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ جو جنت میں نے تم لوگوں کے لیے قالین بچھائے ہیں، نہ ان کے اوپر جو نقش و نگار ہیں، ان کو تو چھوڑو، اوپر سے میں نے کیسے بنایا ہے یہ میں بتاتا نہیں۔ جب ان قالین کو تم نیچے سے اٹھا کر دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں بلبلائیں گی، تمہاری آنکھیں برداشت نہیں کر سکیں گی۔ ایسے حسین ڈیزائن میں نے نیچے بنائے ہیں، تو سوچو میں نے ان کو اوپر سے کیسے بنایا ہوگا، جہاں پر میں تم لوگوں کو بٹھاؤں گا تکیے لگواؤں گا اور آگے سرائیاں رکھوا دوں گا جن میں شراب ہوگے۔ جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے تسنیم، اور یہ جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے، اور جب جنتی تمنا کرے گا اسے پینے کو، اس کی ایک دھار باہر آئے گی اور اس کے گلاس میں جائے گی، اور ایک قطرہ بھی اس کا گلاس سے باہر جائے گا نہیں، زمین پر گرے گا۔ تسنیم کی شراب جنت کی سب سے اسپیشل شراب ہے، جو صرف اور صرف جنت الفردوس والوں کو پلائی جائے گی۔ باقی جنت والوں کو شراب کی 2-4 قطرے ڈال کر پلائے جائیں گے، اور جنت الفردوس والوں کو خالص پلائی جائے گی، اور پلانے والا اللہ رب خود ہوگا، اور باقی جنتیوں کو ان کی نوکر پلائیں گے، اور ان کو ایک ایسی شراب دی جائے گی جس میں اللہ پاک کا فور مکس کر کے دے گا، کہے گا اسے ذرا چکھو کیسی ہے۔ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے، یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا۔ جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے تسنیم، اور یہ جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے۔ یقین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارا وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تم لوگوں کو تحفے بھیجا کرے گا۔ میاں بیوی جنت کے محل میں بیٹھے ہوں گے کہ دروازے پر دستک ہوگی۔ خادم دروازے پر دیکھے گا تو ایک کورڈ فرشتہ کھڑا ہوا ہوگا جس کے ہاتھ میں تھال ہوگا جو کہ اللہ نے بھیجا ہے، اور آپ کے صاحب کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے اللہ نے۔ خادم آ کر بتائے گا کہ باہر فرشتہ آیا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ فرشتے کو اجازت ملے گی تو اندر آ کے وہ تھال پیش کرے گا اور کہے گا، اللہ تعالیٰ نے تحفہ بھیجا ہے آپ دونوں کے لیے۔ جب میاں بیوی تھال کے اوپر سے کپڑا ہٹائیں گے تو کہیں گے، یہ پھل بھیجا ہے اللہ نے، یہ تو ابھی کھایا ہے ہم دونوں نے۔ تو فرشتہ کہے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تھوڑا سا چکھ لو، شاید کوئی اور چیز ہو۔ تو وہ ایک ٹکڑا نکال کر منہ میں رکھیں گے تو مسکرا پڑیں گے، اللہ نے اس ایک پھل کے اندر جنت کے ٹیسٹ کروائے گا، جیسے ہم چاٹ بناتے ہیں، جتنے بھی پھل ہیں سب کا ذائقہ ایک پھل کے اندر سمو کے، اور 4-5 فروٹ کو مکس کر دیتے ہیں تو کوئی الگ ہی ذائقہ بن جاتا ہے، تو ان دونوں کو بھی ایک الگ مزہ آئے گا اس سے۔ پھر اللہ پوچھے گا، ہاں میرے بندے اب بتاؤ وہی ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ اور یہی نہیں، جنت کے اندر دنیا کے تذکرے بھی ہوں گے، دنیا کے حال احوال بھی ہوں گے کہ فلاں دوست کا کیا بنا، یار اسے بہت تبلیغ کی تھی لیکن اس نے نہیں مانی، وہ بیچارہ جہنم میں ہے، یہ جنت میں فلاں جگہ پر ہے۔ یا جیسے ہمارے ہاں یہاں پر دل کرتا ہے کہ آج 5-8 دوست سب مل کر کرتے ہیں اور فلاں مل کر پارٹی کرتے ہیں، یا فلاں دوست کے پاس چلتے ہیں، آج بریانی بناتے ہیں، سارا کچھ جنت میں ہوگا جو ہم یہاں پر دنیا میں کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے پاس جائے گا اور کہے گا، یا اللہ مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے، کام تو ہے کوئی نہیں یہاں، تو مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے۔ اللہ فرمائے گا، ضرورت کیا ہے، تمہیں جنت دے دی ہے، ابھی بھی تمہیں کھیتی باڑی کرنی ہے؟ اللہ کہے گا، ٹھیک ہے پھر جاؤ کرو کھیتی باڑی۔ اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کرے گا اور وہ کھیتی باڑی کرے گا، ہل جوتے گا، جانور چلائے گا، حالانکہ ضرورت نہیں ہے، لیکن جو وہ کہے گا اللہ ہر بات مانے گا، اللہ جنت میں اپنے بندے کا ہر لاڈ مانے گا، جو بھی وہ منہ سے نکالے گا اللہ پاک اسے پورا کرے گا۔
اسماعیل منہل کو لینے آیا تھا۔ وہ گیٹ پر آئی۔ آج اسماعیل اسے بالکل بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ پچھلی دفعہ کو یاد کرتے ہوئے وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے دروازہ کھولنے لگی۔ اگلی سیٹ پر آ کر بیٹھے محترمہ۔ منہل کو ایک بار پھر سے حیرت ہوئی، 3 ماہ میں ایسا کیا ہوا ہے جو اتنا بدل گیا ہے؟ وہ خاموشی سے آگے بیٹھ گئی۔ منہل کی ماما خوش تھیں کہ وہ واپس جا رہی ہیں۔ ایک سوال پوچھوں اسماعیل، یہ سب انقلاب کیسے آیا ہے؟ مجھے خود نہیں معلوم، پھر بھی کچھ تو ہوا ہے۔ شاید تمہاری صحبت کا اثر ہے۔ میری صحبت کا؟ ایک دن بھی ہم دونوں ساتھ نہیں رہے، پھر میری صحبت کا اثر کیسے؟ ہاں تم وہاں نہیں تھی، پر پھر بھی تھی، تم وہاں نہ ہو کر بھی تھی۔ میں نے ان 3 ماہ میں تمہیں محسوس کیا ہے۔ ایک دن نماز پڑھ رہا تھا اور اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ذہن میں خیال آیا، جو عورت تمہیں دی گئی ہے تم اس کے لائق نہیں ہو۔ اور پھر میں ایک پورا دن اس لائن کے بارے میں سوچتا رہا، میں کیوں تمہارے لائق نہیں ہوں جبکہ ہر کوئی مجھے پسند کرتا ہے۔ کافی سوچ وچار کے بعد چیزیں میرے ذہن میں آتی گئیں۔ پھر میں نے قرآن کھولا، وہاں میرے ہر سوال کا جواب تھا۔ وہاں سے مجھے معلوم ہوا تمہارے لائق بننے کے لیے مجھے پہلے صراط مستقیم پر آنا ہوگا۔ منہل حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ مجھے 3 ماہ میں شدت سے تمہاری کمی کا احساس ہوا۔ یہ سمجھو جیسے ترس چکا تھا تمہیں دیکھنے کے لیے، پر میں تم سے ملنے کی بات کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے پتا تھا جب فون کروں گا تم طلاق کا مطالبہ کرو گی، اور شاید مجھے میری محنت کا صلہ مل گیا، تم نے خود کال کر دی۔ اسماعیل وقفے وقفے سے اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آج اسے یہ چہرہ بہت حسین لگ رہا تھا۔ جبکہ منہل مسکرا رہی تھی، اس کی دعائیں بھی قبول ہو چکی تھی۔ اس نے شخص سے دور رہ کر اسے خود سے محبت کروا دی تھی۔ ختم شد۔ سو گائز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں گا، اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔